بخاری شریف یہ کتاب العلم چل رہا ہے، دیکھیں باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس گناہ کے بارے میں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، جھوٹی حدیث بیان کرنے کا وبال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث میں نسبت کرنے میں بڑا ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جس کی سندیں صحیح ہیں تو بلا روک ٹوک آپ حضور کی طرف اس کی نسبت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، ضعف کے طور پر اللہ کے نبی سے کوئی حدیث اگر ثابت ہو رہی ہے تو ضعف کی صراحت کے ساتھ بنا یقین رکھے اس بات پر کہ اس کی نسبت حضور کی طرف کی جائے، آپ اسے بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتی من گھڑت روایت، موضوع روایت، اس کو حضور کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا سخت حرام اور ناجائز ہے، جیسا کہ یہ احادیث آپ کے سامنے آ رہی ہیں، دیکھیں۔ وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربيعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرماتے ہیں ربیعی بن حراش کہ میں نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکذبوا علی، میرے اوپر جھوٹ نہ بولو، یعنی میری طرف سے کوئی حدیث جھوٹی بنا کر کے پیش نہ کرو۔ فإنه من كذب علی، اس نے میرے اوپر جھوٹ بولا، فلیجد النار، چاہیے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ سخت وعید ہے، ساری روایتوں کا خلاصہ یہی جو آپ کو نے بتایا گیا۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير، فرماتے میں نے حضرت زبیر سے کہا، انی لا اسمعك تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نہیں سناؤں گا آپ کو ایک ایسی حدیث جو کو تم بیان کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ بیان کرتا ہے فلاں اور فلاں شخص، قال اما انی لمفارق ولکن سمعته یقول، بہرحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا، لیکن اس حال میں کہ میں نے حضور سے سن لیا تھا ارشاد فرماتے ہوئے حضور کو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص کی میرے اوپر جھوٹ باندھے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال انس انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، کہ بے شک مجھے روکتی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں بے شک مجھے روکتی ہے حدیث بیان کرنے سے، بہت زیادہ حدیث بیان کرنے سے، یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعمد علی کذبا، جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھے، جھوٹی حدیثیں بیان کرے میری طرف سے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، چاہیے کہ اس کو ٹھکانہ جہنم میں بن جائے۔ وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا زيد بن ابي عبيد عن سلمة هو المنفع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من يقول علی ما لم اقل، جس شخص نے میرے خلاف وہ بات کہی کہ جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دیکھیے اتنی ساری روایتیں، اگلی روایت بھی یہی ہے لیکن اور مضمون کے ساتھ۔ وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حفص عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسمی، کہ میرے نام کے ساتھ نام رکھ لیا کرو، ولکن لا تقتنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب کو معلوم ہی ہے محمد، اور آپ کی کنیت ابو القاسم، کیونکہ قاسم حضور کے بڑے بیٹے ہیں تو بڑے بیٹے کی مناسبت سے قاسم کے ابو ابو القاسم ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہیں، تو کسی نے کہا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے دیکھا کہ جی کہو. انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا بلکہ میں کسی اور کو کہہ رہا تھا، یعنی کوئی اور بھی تھا. حضور نے اس وقت کہا تھا بھی دیکھو ایک کام کرو، نام تو میرا تم رکھ لیا کرو، محمد نام کے تو اور لوگ بھی بہت تھے وہاں، لیکن میری کنیت جو ہے یہ میرے ساتھ خاص رکھو. تو آپ نے اپنی زندگی میں اپنی کنیت رکھنے سے منع فرمایا، لیکن حضور کے وصال کے بعد میں اب رکھنا کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بات ہے ہی نہیں. سمجھ گئے جی بات آپ؟ وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق ہے اس نے مجھے خواب میں مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اس لیے کہ بے شک شیطان لَا يَتَمَثَّلُ بِي فِي صُورَتِي، کہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. حضور کو جب خواب میں دیکھا جاتا ہے تو حضور ہی ہوتے ہیں، شیطان حضور کی شکل بنا کر کے نہیں آ سکتا ہے. ہاں اس کا الٹا ہو سکتا ہے. الٹا مطلب یہ ہے کہ شیطان کسی بزرگ کی شکل میں آ سکتا ہے، ولی کی شکل میں آ سکتا ہے، قطب ابدال کی شکل میں آ سکتا ہے، ہماری تمہاری شکلوں میں آ سکتا ہے، لیکن حضور کی شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا ہے. تو اگر حضور کو دیکھا تو حضور ہی کو دیکھا. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ باندھا جان بوجھ کر، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. باب کتابت العلم، یہ باب ہے علم کے لکھنے کے سلسلے میں. لکھنا اس لیے پڑتا ہے کہ ایک مقولہ سنا ہوگا آپ نے، العلم صید، چاہو تو لکھ لو اسے، العلم صید سواد سے، والکتابت لہ قید، علم ایک شکار ہے اور اس کو لکھ لینا اسے قید کر دینا ہے. شکار ہے ہمارا سامنے ہرن ہے، تو جیسے یہ ہرن ایک شکار ہے اب شکاری کے لیے، تو شکاری نے اسے قید کر لیا، جال پھینک دیا. ایسے ہی علم ہرن کی طرح سے ایک شکار ہے، اس کو اگر ہم نے قید نہیں کیا تو بھاگ جائے گا. تو ہمارا علم اگر ہم نے لکھ لیا تو وہ قید ہو جاتا، ہمارے پاس لکھت میں رہتا، ورنہ تو دماغ سے اڑ جائے گا. تو لکھنا چاہیے، جو باتیں کام کی آتی رہیں لکھتے رہو. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، هل عندكم کتاب، کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی اور خط ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی اور خط ہے؟ یعنی جو اللہ کا قرآن ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے حضرت علی کو بھی کچھ احکامات دیے ہیں جو خاص ہیں، اور آج تک یہ بات شیعوں میں چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے کچھ خاص علوم ملے ہیں ان کو. حالانکہ دین عام ہے، دین کی ہر بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے سب کے سامنے بیان کیا ہے. حضرت علی کے بارے میں اس وقت عبداللہ بن سبا یہودی جو منافق تھا اس کی طرف سے، اور دیگر جو لوگ تھے جو حضرت علی کے نام کا دم بھرا کرتے تھے اور ان کے خلاف چلتے تھے. تو بہرحال حضرت علی کو خبر لگی تو کہتے ہیں ابو جحیفہ نے معلوم ہی کر لیا، هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی خط اور ہے؟ اللہ فرمانے لگے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، الا کتاب اللہ، مگر یہ اللہ کا قرآن میرے پاس ہے. ایک تو ہے اللہ کا قرآن جو سب لوگوں کے پاس ہے، او فہم اعطیہ رجل مسلم، یا ایک ایسی فہم ہے اللہ نے مجھے عقل دی ہے کہ جو ایک صحیح مرد مومن کے پاس ہوا کرتی ہے، یہ بھی ہے میرے پاس. چلو جی، او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا پھر اس صحیفے کے اندر جو کچھ ہے وہ ہے میرے پاس. اب اس صحیفے کے اندر کیا چیز ہے؟ قال قلت وما هذه الصحیفہ، میں نے کہا اس صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل وفکاک الاسیر، کہ اس میں العقل دیت کے مسائل، وفکاک الاسیر اور جو ہے غلاموں کو چھڑانے کے مسائل. مائک بند کریں، فاطمۃ الزہرا والے مائک بند رکھیں،
ولا يقتل مسلم بکافر، اور نہیں قتل کیا جائے گا کسی مسلم کو کسی کافر کے عوض میں۔ دیکھ وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، ایک منٹ کہ بے شک خزاعہ نے قتل کر دیا تھا رجلا من بنی لیث، ایک شخص کو بنو لیث میں سے، عام فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے وقت میں، سال فتح مکہ کے سال، بقتیل منہم، وہ اپنے مقتول کے سبب، قتلوہ جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، فأخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی اس واقعے کی، فرکب راحلتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اپنی سواری پر، فخطب، پس خطبہ دیا، فقال، اور یوں کہا، ان اللہ حبس عن مکہ القتل او الفیلہ، کہ بے شک اللہ رب العزت والجلال نے روک دیا ہے مکہ سے قتل کو، اور الفیلہ یا ہاتھیوں کے لشکر کو، یعنی یہاں قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ اب راوی کو شک ہے کہ القتل کہا تھا الفیل کہا تھا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قتل و قتال چاہے وہ ہاتھیوں کے ذریعے سے ہو یا نارملی ہو سب روک دیا۔ قال محمد وفعلوا علی الشک، فرماتے ہیں یہ امام محمد فرماتے ہیں، اور تم اسے شک پر رکھو، یعنی یہ القتل کہا تھا والفیل یہ شک ہے۔ کذا قال ابو نعیم القتل والفیل وغیرہ یقول الفیل، کہ بعض کہتے ہیں القتل الفیل، یا کہتے ہیں بعض الفیل ہی تھا۔ وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، اور مسلط کر دیے گئے ان کے پر رسول اللہ اور مومنین، الا تم خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور بے شک یہ میرے علاوہ کسی کے لیے قتل و قتال حلال نہیں ہوا تھا، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور میرے بعد میں کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا یہاں قتل و قتال، الا خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، میرے لیے بھی دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال ہوا تھا۔ جب فتح مکہ ہوا تھا تو چونکہ فتح مکہ میں قتل و غارت گری کرنا مکہ میں حضور کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے قیامت تک کے لیے وہاں قتل و غارت گری پھر سے وہاں پر جو ہے حرام ہو ہی گیا۔ الا خبردار ہو جاؤ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، اور میں اس وقت جو کھڑا ہوں اب تو حرام ہے، لا يُقْتَلَى شَوْكُهَا، اس کے کانٹوں کو کھڑا نہیں جائے گا، ولا يُعْضَدُ شِجَرُهَا، اس کے درختوں کو کھڑا نہیں جائے گا، ولا تُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا، اور اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا، مگر ہاں الا لمنشد، مگر ہاں جس کی کھو گئی ہے اس کے لیے اٹھائے تو کوئی دقت نہیں۔ فمن قتل، پر جو شخص کے قتل کر دیا گیا، فهو بخیر النظرین، تو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک پر ہے، اما ان یقل، یا تو اس کی دیت دے دی جائے، واما ان یقاد اہل القتیل، یا اسے دے دیا جائے مقتول کے وارثین کو، کہ اسے وہ لے جائیں، لے جا کر کے قتل کر دیں، یا تو قتل کے بدلے قتل ہے یا قتل کے بدلے دیت 100 اونٹ، یا جو رائے مشورے سے طے ہو جائے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، اہل یمن کا ایک شخص آیا، فقال، اور کہنے لگا، اکتب لی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میرے لیے کچھ مسئلے مسائل لکھ کر کے دے دو۔ فقال اکتبوا لی ابی فلان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ فلاں کہ جو ہے ابو فلاں کے لیے کچھ مسائل لکھ کر کے دے لو۔ فقال رجل من قریش میں سے ایک شخص نے کہا، الا الاذخر یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ اذخر نامی گھاس کے اکھاڑنے کی اجازت دے دو۔ اذخر گھاس ہوا کرتی تھی، اس میں وہ گھروں میں استعمال ہوتی تھی اور قبروں میں استعمال ہوتی تھی، یا رسول اللہ اس کو تو اکھاڑنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں چلو اس کی تمہیں چھوٹ رہے گی۔ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں کے بنانے میں اور قبروں کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا الاذخر، ہاں اذخر نامی گھاس کی تمہیں چھوٹ رہے گی۔ یہاں اس میں یہ آیا، اکتبوا لابی فلان، فلاں کے لیے لکھ دو، یہی تو تھا کتابت علم،
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريره يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر حديثا عنه مني کہ میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہوئے کہ بہت سارے شخص ہیں کہ نہیں ہے صحابہ کرام میں سے، حضور کے صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا کہ جو مجھ سے حدیث میں زیادہ ہو، الا ما کان بن عبداللہ بن عمرو، لیکن ہاں عبداللہ بن عمرو کے پاس بہت زیادہ حدیث ہے، اور اس کی وجہ فإنه كان يكتب، اس لیے کہ عبداللہ بن عمرو لکھا کرتے تھے، ولا اکتب، میں لکھتا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ مجھے حدیثیں بہت یاد ہے لیکن دیکھو ایک ہیں عبداللہ بن عمرو، ان کے پاس حدیث مجھ سے زیادہ ہو رہی ہیں، وجہ یہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ تو یہ اب لکھنے کا بیان چل رہا ہے، العلم صید والکتابۃ لہ قید۔ تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے بار بار کہتے ہیں بچوں سے ہم، یہ جو پوائنٹ کی بات آ کرے کوئی بات سمجھنے کی، اسے فوراً لکھ لو، اپنی کتاب میں کچی پینسل سے کہیں بھی لکھ لو، نوٹ کر لو، جب پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھو گے تب سمجھ میں آئے گی کہ یہ بات کتنی ضروری تھی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، فرماتے ابن عباس، لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بڑھ گیا، قال ایتونی بکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا لاؤ کوئی کتاب لاؤ، کوئی کاپی لاؤ، اکتب لکم کتاب، میں تمہارے لیے کاپی میں کوئی بات لکھ دیتا ہوں، لا تضلوا بعدا، تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب حضور کو جو ہے غشی طاری ہو رہی تھی، بارو آپ کہہ بھی رہے تھے اور آپ جو ہے غشی طاری ہو رہی تھی۔ حضرت عمر چونکہ محبت کرتے ہیں حضور سے، فوراً کہا کہ دیکھو حضور پر جو ہے درد زیادہ ہے، غلبہ ہے، ابھی فی الحال رہنے دو، ابھی مت لکھواؤ، ابھی چونکہ حضور کو لکھنے میں دقت ہوگی، پریشانی، اگر کوئی قیمتی بات ہوگی بعد میں لکھی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر نے روک دیا۔ قال عمر، حضرت عمر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گیا ہے درد، وعندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ فاختلفوا وکثر اللغط، بس وہاں سب نے اختلاف ہو گیا اور آوازیں زیادہ ہو گئی۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا عنی، کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، ولا ينبغي عندي التنازع، اور نہیں مناسب ہے میرے پاس میں جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ فخرج ابن عباس، حضرت ابن عباس باہر آئے، یقول، یہ کہتے ہوئے ان رضیہ کل رضیہ، افسوس والا ہے، افسوس ہے اس بات میں، ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابی، افسوس اور بالا افسوس ہے اس حالت پر جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لکھنے کے درمیان میں ہو گئی، اور وہ کیا تھی؟ درد کا غلبہ، درد کا غلبہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کرا کہ یہ حضرت عمر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ افسوس بالا افسوس ہے کہ حضرت عمر لکھنے کے بیچ میں آ گئے۔ غور سے دیکھو، ان الرضیہ کل الرضیہ کے بعد میں ما آ رہا ہے، من نہیں ہے۔ ما جو آتا ہے غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے، اگر من ہوتا، من سے مراد ہوتا ہے انسانیت، ذویل عقول مرد یا کوئی عورت، من میں آتی ہے وہ من، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ ماں ہے، تو ماں جو ہے غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں افسوس بالا افسوس ہے اس درد پر جو کہ حائل ہو گیا اللہ کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے بیچ میں۔ تو درد ہی تو ہوا تھا حائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد کا غلبہ ہی تو ہوا تھا۔ کوئی کہہ لگے صاحب حضرت عمر پر انگلی اٹھا لگے، سے بیوقوفی ہوگی، یہاں لفظ من نہیں آیا کہ افسوس بالا افسوس ہے وہ شخص جو حائل ہو گیا، تو وہ شخص کی ترجمہ کیسے کر لو گے؟ ماں کا، ماں جو ہے غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے، من ہوتا اگر ہوتا تو یہاں سے اس معنی میں۔ باب العلم والعظۃ باللیل، یہ باب ہے علم، یہ باب ہے رات میں علمی باتیں اور کچھ نصیحت کی باتیں کرنے کے بارے میں۔ رات میں کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں، پر علمی ہی ہو باتیں، چغل خوریوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے رات کہ صاحب رات میں جو ہے بیٹھ کر کے بات شروع ہوئی علمی اور وہیں سے پہنچ گئی غیبت پر، اور وہیں سے جو ہے غلط ہو گیا۔
وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة قالت فرماتے ہیں استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فقال، کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کی شان بڑی ہے، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کس قدر فتنے نازل ہو گئے آج کی رات، وماذا فتح من الخزائن، اور کس قدر خزانے کھول دیے گئے ہیں آج کی رات، ایقظوا صواحب الحجر، ان کمرے والوں کو کوئی جگا دو، ان کمرے والیوں کو کوئی جگا دو، یعنی اپنی بیویوں کو کہا۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرۃ، بہت سی کپڑا پہننے والی ہیں دنیا میں لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے برہنہ ہیں۔ دنیا میں کپڑا چست یا تنگ یا اس طریقے سے چھلنی کپڑا پہنا تو بظاہر کپڑا پہن رہی ہیں لیکن وہ برہنہ کے حکم میں ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں اس کو۔ باب السمر فی العلم، رات میں سونے سے پہلے علم مذاکرہ کرنا کر سکتے ہیں لیکن علم ہی ہو مذاکرہ، غیبت کا نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مصافر عن ابن شهاب عن سالم بن ابي بكر بن سليمان بن ابي حسمه ان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی العشاء، عشاء کی نماز پڑھائی فی آخری حیاتی ہی، اپنی آخری زندگی میں۔ فلما سلم قال، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہوئے، فقال، اور یوں کہا، ارأیتم لیلتکم ہذہ، کیا تم اس رات کو نہیں دیکھ رہے ہو، فإن رأس مئة سنة منها، کہ بے شک ان میں سے 100 سال پورا ہونے تک، اب سے لے کر 100 سال پورا ہونے تک، لا یبقى، کوئی نہیں باقی رہے گا، ممن ہوا علی ظہر الارض احد، ان لوگوں میں سے باقی نہیں رہے گا جو کہ روئے زمین پر ہے کوئی بھی۔ آج روئے زمین پر جو بھی ہے، اب سے 100 سال گزرنے پر یہاں کوئی ان میں سے نہیں رہے گا، اگلی جنریشن آ چکی ہوگی۔ یہ ہے، سمجھ گئے؟ اسی لیے آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری کی روایتیں ملتی ہیں۔ میں نے شاید نام بھی آپ لوگوں سے بیان کیا تھا، عامر کام تھا ان کا۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، فرماتے ہیں ابن عباس، یہ چھوٹے تھے اس وقت، بیت فی بیت خالتی میمونہ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات گزاری میں نے اپنی خالہ میمونہ کے یہاں جو کہ حارث کی بیٹی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ میمونہ یہ سگی خالہ ہیں ابن عباس کی، وہاں پر رات گزاری اور یہ چھوٹے تھے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها، اور ان دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، باری تھی ان کی۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء، پڑھائی، ثم جاء الى منزلہ، پھر آپ اپنے گھر کی طرف آ گئے، فصلی 4 رکعات، اور 4 رکعت نماز پڑھ کے، ثم نام، پھر سو گئے، ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے بیدار ہو کر، ثم قال، فرمایا، نام الغلیم، کیا یہ بچہ سو گیا، او کلمۃ تشبہھا، یا اس طریقے کا کلمہ جو اس کے مشابہ تھا، ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ۔ یہ کہہ کر کے کہ بچہ سو گیا نہیں، ایسے کہہ کر کے آپ نے وضو فرمایا، وضو کے لیے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو کہتے ہیں ابن عباس، میں بھی کھڑا ہوا، میں نے وضو کیا اور میں بھی جا کر کے الٹے ہاتھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا جماعت کے لیے۔ تو حضور نے مجھے پکڑ کر کے نماز میں ہی دائیں طرف کھڑا کر دیا، کیونکہ 2 لوگ ہوتے ہیں نا، جب یہ مردوں کی جماعت چونکہ ہوتی ہے تو مردوں کی جماعت میں اگر 2 لوگ ہوں تو امام الٹے ہاتھ پر اور مقتدی بائیں ہاتھ پر ہوتا ہے، دائیں ہاتھ پر ہوتا ہے، یہ الٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ثم قام، پھر کھڑا ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فقمت، میں بھی کھڑا ہو گیا حضور کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، عن یساری، لیکن بائیں طرف، فجعلنی عن یمینی، تو حضور نے مجھے دائیں طرف کر لیا، فصلی 5 رکعات، میں پس 5 رکعت نماز پڑھی۔ 5 رکعت نماز کیسے ہو جائے گی؟
2 رکعت پڑھی اور 3 رکعت وتر، 5۔ ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت اور نماز پڑھی، اس کے بعد ثم نام، پھر سو گئے، حتی سمعت غطیط، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی آواز، غطیط اور خطیط او خطیطہ، سونے کی آواز میں نے سنی۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے چلے گئے، پھر اٹھ کر کے آپ نماز کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے، نبی کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھو۔ یہ نبی کے معجزات میں سے ہے کہ نبی کا دل جاگتا رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں فقط، اور دل جاگتا رہے اور آنکھیں سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس کریں جی۔ مشکات المصابیح دیکھیں آپ، مشکات المصابیح دیکھیں جی۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ابو سعید کا نام میں نے آپ سے بیان کیا تھا، ابو سعید خدری کا نام کیا ہے اصل میں؟ جلدی بولو کوئی ایک، یہ بار بار مذاکرہ ہوتا رہنا چاہیے ورنہ بھول جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری کا نام بتایا تھا ہم نے، آپ کو نوٹ کرایا تھا، ارے نہیں، سعد بن قیس بن مالک، یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتانی، 2 خصلتیں ہیں، 2 عادتیں ہیں، لا تجتمعان فی مؤمن، کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، 2 خصلتیں، 2 عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی البخل، کنجوسی، جہاں خرچ کرنے کا اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنے کو کہتے ہیں کنجوسی۔ وسوء الخلق، اور بد اخلاقی، لیکن یہ دونوں کی دونوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی، مومن کے اندر خوب ملیں گی۔ تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مومن سے مراد کامل مومن ہے۔ کیا مطلب؟ لا تجتمعان فی مؤمن کامل، کامل مومن کے اندر 2 باتیں جمع نہیں ہوتی ہے، اور اگر کچا مومن ہے، کچا بالکل، تو کچے مومن میں تو یہ باتیں آ سکتی ہیں، پکے مومن میں یہ 2 باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یہ جواب ہے اس کا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتانی، 2 عادتیں ہیں، لا تجتمعان فی مؤمن، کسی مومن میں جمع نہیں ہوتی ہیں، البخل وسوء الخلق، پہلی چیز ہے کنجوسی، بخل، اور وسوء الخلق، بد اخلاقی، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب آپ لوگ بتاؤ ابو بکر صدیق کا نام جلدی سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بھی تو نام بتایا تھا بہت مرتبہ، ہے جی؟ جلدی بتاؤ۔ ہاں، عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کا نام ہے۔ دیکھو غور سے دیکھو ایک چیز، 4 خلفاء ہیں ہمارے بڑے بڑے ہیں، ابو بکر، عثمان، اور عثمان علی، یہ چاروں کے چاروں عین سے ہیں، چاروں کے نام کس سے ہیں؟ عین سے ہیں چاروں کے نام، ہے نہیں ہے؟ یہ دیکھو اب، چاروں خلیفہ راشد، سب کے نام کس چیز سے ہیں؟ ہو گئے نہ ہو گئے عین سے ہی؟ بھئی ابو بکر کا نام کیا ہے؟
عبداللہ یہ بھی عین سے ہے، عمر عین سے ہے، عثمان عین سے ہے، علی عین سے ہے نہیں ہے؟ تو دیکھ لو یہ ہے جی۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مولوی صاحب بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ دیکھو تین ہیں، عمر، عثمان، علی، ان تینوں کا نام عین سے آتا ہے۔ اب میں نے وہ سن تو لیا بیان، اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان کو شاید یہ ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے ابو بکر کو جو ہے نا یہ سمجھ لیا کہ الف سے ہے، حالانکہ ابو بکر کا اصل نام تو عبداللہ ہے، تو وہ بھی تو عین ہی سے ہے۔ میں نے ایک قدم ان سے آگے بڑھ کر آپ کو بات بتائی ہے کہ عبداللہ اور عمر اور عثمان اور علی یہ سب عین سے ہیں۔ چلیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو ڈاکٹر اسرار احمد نام سے تھے، وہ انتقال فرما گیا، وہ پاکستان کے تھے، بڑے عالم تھے وہ ڈاکٹر اسرار، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عمر، عثمان، علی چار خلفاء میں سے تین کے نام عین سے ہیں۔ تو میں اس وقت کہہ رہا سن کر کے بیٹھ کہ تین کہاں ہیں، چاروں ہی ہیں، اس لیے آپ کو یہ چاروں یاد رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت خب مکار، جنت میں مکار داخل نہیں ہوگا۔ مکار کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مکاری کرنے والا، ناجائز امور کے تحت میں مکاری کرنے والا، مکر کرنے والا، ناجائز اموروں کو لے کر۔ اور کون نہیں جائے گا؟ ولا بخیل، جناب کنجوس بھی نہیں جائیں گے، ولا منان، اور حضرت منان بھی نہیں جائیں گے۔ منان کہتے ہیں احسان جتانے والا، اگر آپ کسی پر خرچ کرتے ہیں تو کبھی بھی احسان نہ جتانا، ثواب تو ضائع ہو جائے گا، لاکھ روپے بھی گئے اور ثواب بھی گیا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ خرچ کرو کسی پر تو یہ سوچ کر کرو کہ آئندہ کبھی زبان پر اس کو نہیں لائیں گے۔ نیکی کرو کنویں میں ڈالو، سنا جملہ ہے یہ جملہ، یہ نیکی کرو کنویں میں ڈالو، یہ جملہ یہی سے ہے۔ تو تین طرح کے لوگ جی، عبد المنان ہوتا ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، عبد الحنان اور عبد المنان۔ تو منان کے معنی آتے ہیں احسان کرنے والا، تو اللہ رب العزت تو ہے احسان کرنے والا ہم پر، تو عبد المنان ہو گیا احسان کرنے والے کا بندہ، اور احسان جتلانے والے کا بندہ، اللہ کو تو اختیار ہے، اللہ کو تو اختیار ہے کہ اللہ تمہیں سانس دے رہا ہے، جتلا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں سانس دے رہا ہوں میں، تمہیں کھانے کو دے رہا ہوں میں، کتنی کلام پاک میں سب کچھ ملے گا، حدیث میں ملے گا، اللہ کھانے کو دیتا، اللہ پینے کو دیتا، اللہ رازق رزاق، یہ سب کیا ہے؟ لیکن اللہ کو تو اختیار ہے۔ تکبر، گھمنڈ بندوں کے لیے تو ہے حرام، لیکن یہ اللہ رب العزت کے لیے تو ہے ہی، اللہ ہی تو ہے۔ المتکبر جو پڑھا نہیں آپ نے، اللہ کی جو نام ہے صفاتی، اس میں کیا آتا ہے؟ المتکبر، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، متکبر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو جو چیزیں بندوں کے لیے حرام ہے، ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ دیکھو تین ٹائپ کے لوگ ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ لا يدخل جنت خبن، ایک تو مکار نہیں جائے گا، ولا بخیل، نہ کنجوس جائے گا، ولا منان، نہ ہی احسان جتلانے والا جائے گا، بہت بڑا گناہ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نام بتاؤ ان کا، ابو ہریرہ کا نام، اور عبداللہ، امام بخاری کے نزدیک عبداللہ، امام ترمذی کے نزدیک عبد الرحمن حضرت، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو ابن ماجہ کے پہلے صفحے کے حاشیے میں بھرے ہوئے ہیں، بہت سارے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر ما فی الرجل شح ہالع وجبن خالع، شر
بدترین عادت شر ما فی الرجل، جو کہ کسی انسان میں ہو سکتی ہیں، بدترین عادتیں جو انسان میں ہو سکتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ شح حالع، ایک تو ہے یہ انتہائی درجے کا بخل، شح مانے بخل کنجوسی، حالع مانے انتہا درجے، حد درجے کی کنجوسی۔ جیسے کہ بہت سارے حضرات کنجوسوں کے واقعے پڑھو، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ایک شخص کے پاس آیا، کہنے لگا، اب دونوں کنجوس تھے کہ بھائی میرا جو ہے ایک مہینے میں 100 گرام گھی جو ہے میں کھا چکا ہوں۔ کتنا گھی؟ 100 گرام گھی کھا چکا ہوں میں ایک مہینے میں۔ تو افسوس میں بیٹھا تھا وہ کہ بتائیے کس قدر خرچہ ہو رہا ہے، ایک مہینے میں نے 100 گرام گھی کھا لیا ہے، اتنا بڑا خرچہ۔ تو دوسرا والا کنجوس یوں کہتا ہے کہ نہیں تو کنجوس ہے بہت بڑا، 100 گرام ایک مہینے میں اور کھا گیا، تو کتنا خرچہ کرتا ہے، تو بے پناہ خرچہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا 100 کا 100 گرام ایسے ہی رکھا کہ پھر کیا کرتا ہوں، روٹی کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، اس کو پاس میں رکھ لیتا ہوں، جب دل کرتا ہے تو اٹھا کر کے سونگ لیا اور رکھ دیا، سونگ لیا رکھ دیا، 100 کا 100 گرام رکھا ایسے کیسے۔ میں نے کہا او ہو بھی تو بڑھیا ہے بھائی، ہمارا بتائیے 100 گرام خرچہ ہو گیا۔ سمجھیے آپ بات؟ اس طرح کے واقعے لکھے ہوئے ہیں کنجوسوں کے، اس لیے ہمیں اس طرح کا آدمی نہیں بننا۔ ایک ہو گئی شح حالع، انتہا درجے کی کنجوسی، وجبن خالع، بزدلی، انتہا درجے کی بزدلی۔ انسان انتہا درجے بزدل ہو جائے تو یہ جو ہے انسان کے لیے بدترین ہے یہ عادت۔ اب یہاں ایک واقعہ سنو، بڑا عجیب و غریب من گھڑت واقعہ شیعوں کا۔ اب دیکھو روایت کے اندر تو یہ آ گیا کہ دو چیزیں کیا ہیں، یہ بدترین ہیں، ہے نا؟ دو چیزیں بدترین کہا گیا ہے۔ اب سنیں آپ، شیعوں نے کتابوں میں، اپنی کتابوں میں شیعوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا لکھی ہوئی ہیں؟ جہاں ایک طرف حضرت علی کو یوں کہتے ہیں کہ شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں، ان کی کتابیں جب دیکھو گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، ایک منٹ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے یہاں کوئی بہادر نہیں، بلکہ انتہا درجے بزدل ہیں اور کمزور ہیں۔ کہنے کو شیر خدا کہو، لیکن ایسا واقعے لکھے ہوئے ان کی کتابوں میں من گھڑت ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے، ہم تو اسے مانتے ہی نہیں۔ صحیح وہ کیا لکھا ہوا ہے دیکھو، سنو۔ آج یہ یوں کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جب نافذ ہو گئی تو حضرت علی نے خلافت سے انکار کر دیا کہ خلافت تو میرا حق ہے، میں بنوں گا خلیفہ۔ حالانکہ ہمارے یہاں ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابوبکر کی خلافت حضرت علی نے باقاعدہ بیعت کی ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ حضرت علی یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ اچھے، زیادہ افضل ہیں ابوبکر صدیق، عمر مجھ سے زیادہ ہیں، اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ لیکن شیعوں نے کیا گھڑا کہ حضرت علی کا حق مار لیا ابوبکر صدیق نے، اور گالی بکتے نعوذ باللہ ابوبکر صدیق کو، یہ بدبخت لوگ۔ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی جب بیعت ہو گئی، حضرت امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ایسے کہتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا، اپنے گھر میں جا کر کے چھپ کر کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت عمر نے کہا، یہ سب باتیں گھڑا ہوا، ذہن میں رکھ لینا، کبھی اس کو صحیح سمجھ لو، گھڑا ہوا واقعہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے ابوبکر تم مجھے اجازت دو، تم مجھے اجازت دے دو اور مجھے ایک اپنا غلام دے دو، اس کا نام غالباً انفذ، کیا نام اس کا؟
انفذ، یہ غلام ہے ایک بڑا لمبا چوڑا تکڑا بہت ہی زیادہ طاقتور، حالانکہ اس نام کا کوئی غلام کسی روایت میں نہیں، ان کا اپنا من پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے اسے لیا، انفذ نامی غلام کو لیا، ایک رسی لے لی، باندھ کر کے حضرت علی کو لے کر کے آئیں گے۔ اب دیکھو تو ہم تو کہتے ہیں انہیں شیر خدا، یہ دیکھو کیا واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت علی کے گھر پر گئے، باہر سے کنڈا کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ الزہرا بولی۔ ادھر سے عمر نے کہا کہ ایسے ایسے بات ہے، ہم علی کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اس سے بیعت ہوگی، زبردستی بیعت لیں گے ہم۔ ادھر سے فاطمہ نے کہا کہ نہیں نہیں وہ نہیں ہے علی، جاؤ جاؤ اپنے گھر کو جاؤ۔ اچھا جی، کہ نہیں جی ہیں گے، ہم گیٹ توڑ تاڑ کے آئیں گے اندر اور لے کر کے جائیں گے۔ تو حضرت علی ڈب کے بیٹھے ہیں کھوٹ میں۔ اب بتائیے حضرت علی کی شان ہے؟ روایت تو یہ کہہ رہی کہ انتہا درجے کی بزدلی یہ بدترین چیز ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کھوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم چھپ کر کے، کہیں مجھے نہ لے جائیں پکڑ کر کے۔ اب بھائی کیسا پکڑنا ہو گیا، ایسی منحط روایت ہے۔ بہرحال گیٹ نہیں کھولا تو حضرت عمر نے گیٹ کو توڑ دیا، آگ لگا دی، توڑ تاڑ دیا۔ وہ گیٹ فاطمہ الزہرا کے لگ گیا پیٹ پر، جس کی وجہ سے اسی میں ان کی شہادت ہوئی۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عمر نے فاطمہ کو مارا ہے۔ ایسی بدبختوں کے ہاں روایتیں اٹھ پٹانگ ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اور حضرت علی کو ڈھونڈا اندر گھر میں تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انفذ نے وہ جو رسہ ہوتا نا، رسہ پٹے کا رسہ، اس طرح پھینک کر کے مارا، گردن کے اندر حضرت علی کے وہ جو ہے گر گیا۔ حضرت علی کو کھینچتے ہوئے مدینہ کی گلیوں کے اندر کھینچتے ہوئے لائے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرا لی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں بیعت کر تو رہا ہوں لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوں، میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہو تم۔ یہ واقعے ہیں ان لوگوں کے یہاں لکھے ہوئے، اور اس طرح روتے ہیں یہ دہاڑے مار مار کے بدبخت، ہائے رے، اور روتے ہوئے جس طرح ہم گئے تھے محفلوں میں، ہائے رے امام کا حق مار لیا، امام کو قنفذ نے ایسے کھینچ کر کے لے گیا، امام کو ابو بکر کے سامنے جا کر ڈال دیا، بیعت کرائی گئی زبردستی، امام راضی نہیں تھے ہمارے، اس طرح کی باتیں۔ اب بتائیے آپ حضرت علی کے بارے میں کوئی سنی عالم یا سنی ایک عام مومن سوچ سکتا ہے کہ اتنی وہ ہو سکتی بزدلی؟ حضرت علی مارنا مار جائیں گے لیکن کبھی بھی اس طرح سے بزدل نہیں ہو سکتے۔ لیکن ان کے یہاں پر یہ ہے، کہتے ہیں کہ شیر خدا حیدر کررا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار، یہ روایت موجود ہے ہمارے یہاں بھی کہ جوان ہو تو ان جیسا حضرت علی جیسا، اور تلوار ہو تو ذوالفقار جیسی۔ یہ واقعہ ہمارے یہاں بھی روایت ہے، تو ہم تو یہی مانتے ہیں انہیں شیر خدا۔ لیکن تم نے کیا لکھ رکھا ہے بتائیے، اس قدر بزدل لکھ رکھی ہے حضرت علی کو۔ سمجھ گیا آپ بات؟ بہرحال یہ تو اتنے زیادہ بدتمیز ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں ان لوگوں سے کانٹیکٹ رکھنا، یہ وہی لوگ تو ہیں جو کوفے کے اندر حضرت امام حسین کو ان سب کو شہید کرنے والے ہی لوگ تو ہیں۔ یہ اس وقت بھی ان لوگوں نے خوب جو ہے ڈرامہ کیا تھا، بی بی زینب نے ان کو بد دعائیں دی تھی اور آج تک لگی پڑی بد دعائیں۔ دیکھیے بہرحال ٹائم ہو گیا کیا؟ اچھا جی، ویسے یہ ہلکی سی ہے حدیث، اسے پڑھ لو گے زیادہ بڑھیا رہے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی وفات کے وقت میں کہنے لگیں اینا اسرع بک لحوقا، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون سب سے جلدی آپ سے جا کر کے ملاقات کر لے گا، ان سب سے زیادہ کس کا انتقال پہلے ہو کر کے آپ کے پاس پہنچ جائے گی؟ قال اطولکن یدن، کہ تم میں سب سے لمبا ہاتھ جس کا ہوگا، اور وہ سمجھی لمبے ہاتھ سے مراد لمبائی، ناپنے لگی لکڑی لے کر کے حضور کے انتقال کے بعد، حالانکہ لمبے ہاتھ سے مراد یہ تھا کہ صدقہ کرنا بہت زیادہ۔ فَأَخَذُوا قَصَبَةً، پس لیا انہوں نے کس کو؟ لکڑی کو، یذرعونہا، اور ناپنے لگی،
وکانت سودۃ اطولہن یدن، تو حضرت سودا ہاتھ میں سب سے زیادہ لمبی تھیں، ہاتھ لمبے تھے ان کے. فعلمنا، لیکن کیا کہتی ہیں، فعلمنا بعد، ہمیں بعد میں معلوم ہوا، انما کان طول یدہا صدقہ، بے شک حضور کا ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ تھا. وکانت اسرعہن لحوقا بہ زینب، فرماتے ہیں ہم سب میں سب سے پہلے لاحق ہونے کے اعتبار سے حضور سے زینب تھی، یعنی زینب بنت خزیمہ. نہیں، زینب بنت خزیمہ کا انتقال تو وہ حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا. دو بیویوں کا انتقال حضور کی زندگی میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہے، خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ. میرے خیال ہے میں نے آپ کو ام سلمہ شاید لکھوایا تھا، اسے ٹھیک کر لینا، ام سلمہ نہیں ہے، زینب بنت خزیمہ اور حضرت بی بی خدیجہ، یہ دو کا انتقال حضور کی زندگی میں ہوا ہے. اور یہ زینب بنت جہش ہیں، یہ والی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ملنے والی زینب تھی. وکانت تحب الصدقہ، اور وہ صدقہ کرنے کو بہت زیادہ پسند کیا کرتی تھی. رواه البخاری فی روایت مسلم، یہ تو امام بخاری کی روایت ہو گئی. امام مسلم نے اس روایت کو اس طرح نقل کیا، قالت، کہ کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اسرعکن لحوقا بی اطولکن یدن، کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات وہ کرے گی اس کے ہاتھ لمبے ہو. قالت، کہنے لگی، وکان یتطاولن ایتہن اطول یدن، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ناپنے لگے کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے. فکانت اطولنا یدن زینب، فرماتی ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ لمبا ہاتھ زینب کا تھا. لأنہا کانت تعمل بیدہا وتصدق، اس لیے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کے صدقہ کیا کرتی تھی. گھر میں چھوٹا موٹا کچھ کام کر کے جو ہاتھ لگتا تھا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھی. یہ ہے وہ روایت جس کی وجہ سے ہم گھر کی لڑکیوں کو، مستورات کو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے کوئی کام اگر کرنا چاہو تو کر سکتی ہو. اور گھر میں رہتے ہوئے کاموں میں سب سے افضل کام پڑھنا پڑھانا ہے. دین بھی پھیلے، کام بھی ہو جائے. بس جی، بس کرو. مشکات الآثار. دیکھیے آپ کی سبق تو یاد ہے نہیں، جس کی یاد ہے وہ ہے کچا پکا، آپ کو یاد کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ جو ہم نے بتایا فون پر، ہم نے لائن پر لے لیا تھا، اسی لیے انہیں کہتا کہ آپ کو بھی مسئلہ یاد ہو جائے. مسئلہ یہ تھا کہ ولیمے کے لیے گوشت نہیں مل رہا ہے. مائک بند کر لو آپ، مائک. ولیمے کے لیے گوشت نہیں مل رہا ہے تو ولیمہ 4 دن بعد، 5 دن بعد، 6 دن بعد کر سکتے ہیں کیا، تاکہ گوشت مل جائے. وجہ یہی، کانوڑ رہیں گے نا. اب تمہیں سبق کے اندر بھی دقت ہوگی، دیکھو بہت ہمیں اب کانوڑ شروع ہو جائیں گے. میں روڈ پہ رہتا ہوں، یہاں مسجد بھی روڈ پہ ہے، دم 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 رہا کرے گی بہت زیادہ. بہرحال اسی حال میں پڑھنا ہے. سوال یہ تھا کہ ولیمہ کیسے کریں، گوشت تو ہے نہیں. تو ہم نے جواب دیا کہ آپ جس کو سمجھ رہے ہیں ولیمہ، وہ تو ولیمہ در حقیقت میں ہے بھی نہیں. در حقیقت ولیمہ ہے بھی نہیں. عورتوں کو اکٹھا کر لینا مردوں کے ساتھ، میرج ہالوں کے اندر کھلانا بٹھا کر مرد عورتوں کا اختلاط. اگر عورتیں لگے مرد لگے پھر بھی کھلانے والے مرد عورتوں میں مردی ہوتے ہیں. یہ سب بیوقوفی، جہالت، بدتمیزی، خباثت، نجاست اور یہ سب کچھ ہے. اس لیے جو ہے یہ ولیمہ تھوڑی ہے. آپ نکاح کے 1 دن کے بعد کھانا تو کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے گھر کے اندر. گھر کے مہمان جو آئے ہو کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے. لہذا وہی کھانا ولیمے کا ہو جائے گا. ہم نے ان کو یہ سمجھایا ہے. سمجھ میں آئی جی آپ کی بات؟ وہی کھانا ولیمے کا ہو جائے گا، الگ سے ولیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہا مسئلہ محلے والوں کو، گاؤں بستی والوں کو دعوت دینی. دعوت تو تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جب تمہارا دل کرے دعوت دو. 1 سال کے بعد دعوت دو، کون منع کر رہا ہے؟ اس دعوت سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ دینی کوئی معاملہ ہے ہی نہیں اس سے ہمارا، کرو نہ کرو. لیکن ولیمہ آپ کا ہو گیا 1 دن کے بعد. کھانا کھانے سے، خود ہی کھانا کھا لو گھر میں، مہمان ہیں انہیں کھلا دو، کیا دو یہ جو بھی کچھ ہے، یہ تہاری وہاری جو بھی کچھ بنا رہے ہیں، مٹر ٹماٹر وغیرہ، یہی کھا لو، بس ہو گیا ولیمہ. گوشت کو ضروری تھوڑی ہے ولیمے کے لیے. چلیے یہ تھا سوال اور جواب. اب دیکھیں آپ کا سبق. وَهَذَا شُرُوعٌ فِي الْمَرَامِ، اور یہ شروع کرنا ہے مقصد میں، اور یہ مقصد کو شروع کرنا ہے. اور اب وَهَذَا، اور اب مقصد کو شروع کرتے ہیں.
کئی ترجمہ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ لفظ ترجمہ کیا بنے گا؟ لفظ کا ترجمہ بنے گا اور یہ شروع کرنا ہے فی المرامی مقصد میں، لیکن کیا کہیں گے؟ اور اب ہم مقصد کو شروع کرتے ہیں، اصل بات کو شروع کرتے ہیں۔ وفقنی اللہ و ایاکم، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمہیں بھی توفیق دے، بخیر الختام، بہترین خاتمے کی، حسن خاتمہ، اچھا خاتمہ ہو جائے۔ ایمان پر خاتمے سے اچھا خاتمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا مندی والا خاتمہ، اس سے اچھا خاتمہ کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اللہ سے دعا کر لو، اللہ توفیق دے دے مجھے اور تمہیں بہترین انجام کی۔ فَأَوَّلُ مَا يَلْزَمُ عَلَيْنَا تَحْقِيقُهُ وَتَنْقِيحُهُ أَنَّ الْبِرَّ مَا هُوَ، کہ سب سے پہلی وہ بات جو لازم ہے ہمارے اوپر، اس کی تحقیق و تنقیح، تحقیق اور تنقیح آپ یہ سمجھو تقریباً ایک سے ہی ہیں دونوں۔ ہمارے اوپر جس چیز کی تحقیق اور خلاصہ اور تنقیح کرنا لازم ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان البر ما ہوا، پہلی چیز یہ ہے کہ بے شک نیکی کیا ہے، بر کیا ہے، نیکی کیا۔ سب سے پہلی بات ہم اس کی کریں گے کہ نیکی آخر ہوتی کیا ہے۔ اب دیکھو سارا بیان اسی کے اوپر ہے۔ البر ما ہوا، کہ نیکی کیا ہے؟ قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نیکی کے بارے میں، دیکھو نیکی کیا بتائی ہے۔ لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب رخ پھیر کر کے نماز پڑھ لو۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے لگو۔ نیکی صرف نماز پڑھنا ہی تھوڑی ہے، اور بھی نیکیاں ہیں۔ کیا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی یہ بھی ہے کہ بے شک نیکی اس شخص کی نیکی بھی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، اور والملائکۃ، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، والکتابی، اور تمام کے تمام کتابوں پر، والنبیین، تمام نبی رسولوں پر، وآتى المال علی حبہ، اور نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی مال خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربى، رشتہ داروں کو مال خرچ کرے، والیتامى، یتیموں کو دے، والمساکین، مسکینوں کو دے، وابن السبیل، راستے کے بیٹے کو دے۔ راستے کا بیٹا کیا مطلب؟ مسافر، وابن السبیل، مسافر، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو دے دے، محتاج مراد ہے سائلین سے، اور وفی الرقابی، رقاب کے معنی گردنوں کو چھڑانے میں، کیا مطلب؟ قیدی غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے۔ واقام الصلاۃ، اور نیکی یہ بھی ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور نیکی یہ بھی ہے وآت الزکاۃ، زکات ادا کرے، اور نیکی یہ بھی ہے کہ وہ وعدے کو، اپنے عہد کو پورا کرے جب عہد کر لے، والموفون، پورا کرنے والا ہو، بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب کہ عہد کر لے، والصابرین، اور نیکی یہ بھی ہے کہ صبر کرے وہ، فی البأساء، تنگ دستی میں، والضراء، نقصان اور بیماری میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں، سچے بھی یہ، متقی بھی یہ، سچے بھی یہ، متقی بھی یہ۔ ترجمہ دیکھیں ایک بار اور اوپر سے یہاں سے، البر ما ہوا، نیکی کیا ہے؟ قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، بے شک نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کی جانب، کہ صرف چہرے پھیر لو بس، یہ نیکی نہیں ہے، اور نیکیاں بھی اس کے علاوہ ہیں۔ ولیکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ بھی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، قیامت پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخری دن پر نہیں، قیامت پر، والملائکۃ، اور جو ہے فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی، تمام کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، تمام نبیوں پر ایمان لائے، وآتی المال علی حبہ، اور مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، کس کے اوپر؟ ذوی القربى، رشتہ داروں پر خرچ کرے، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، راستے کا بیٹا مراد ہے مسافر، مسافر پر خرچ کرے، والسائلین، اور سوال کرنے والے یعنی محتاجوں پر خرچ کرے، وفی الرقابی، اور غلاموں کو چھڑانے میں خرچ کرے، واقام الصلاۃ، اور نیکی یہ بھی ہے کہ نماز کو قائم کرے، وآت الزکاۃ، زکات کو ادا کرے، والموفون، اور پورا کرنے والا ہو، بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا عاہدوا، جب کہ عہد کر لے، والصابرین، اور نیکی یہ بھی
ضروری ہے کہ صبر کرے، صبر کرنے والا بنے، فی الباسائی تنگ دستی میں، والضرائی بیماری میں، وحین الباسی اور جنگ کے وقت، جہاد کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ جنہوں نے سچ کہا، سچے لوگ ہیں یہ، اولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہیں متقی حضرات، متقی تقوی طہارت والے۔ کچھ چیزیں نوٹ فرما لیا کریں آپ بنا کہے، میں جب بتا دیا کروں تو آپ یا تو کتاب کے ارد گرد کچی پینسل سے یا اپنی کاپی بناؤ، ہر کتاب کی کاپی ہونی چاہیے، 5 روپے والی ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ اکبر، ملائکہ پر ایمان تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، اللہ پر بھی، قیامت کے دن پر بھی، کتابوں پر ایمان، تمام کتابوں پر۔ کتنی کتابیں ہیں؟ میں نے شاید بتایا تھا آپ کو، نہیں بتایا تو اب سن لیجیے، آپ کسی اور کو بتایا ہوگا، کسی اور درسگاہ کو۔ 104 کتابیں بتائیں۔ کتنی؟ 104 کتابیں، جن میں سے 4 کتابوں کے نام سے مشہور ہوئی اور 100 صحیفوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ نوٹ کر لیجیے آپ، مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ذہن مبارک اتنا تیز نہیں ہے کہ آپ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنے دماغ کے اندر منقش فرما لیں، ایک ہی دقیقے کے اندر، سیکنڈ کے اندر، یک لمحے میں آپ اپنے ذہن اور دماغ میں میرے الفاظ اور ملفوظات کو اپنے ذہن پر منقش فرما لیں، یہ بات محال محسوس ہوتی ہے ہمیں، اس لیے آپ کو جو ہے لکھ لینا چاہیے۔ العلم صید والکتابۃ لہ قید، علم ایک شکار ہے اور اس شکار کو والکتابۃ لہ قید لکھ کر کے قید کر لو۔ العلم صید والکتابۃ لہ قید، نہیں لکھا جی؟ ایک 104 جن میں سے 4 کتابوں کے نام سے مشہور ہوئیں اور باقی 100 صحیفوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ 4 کتابیں کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہ ہو گیا آپ کا۔ صحیفے کتنے ہیں؟ کس کس پر نازل ہوئے؟ تفسیر رازی میں ہے، لکھ لو، تفسیر رازی میں ہے۔ تفسیر رازی میں کیا ہے؟ تفسیر رازی میں ہے اچھا جی، 10 صحیفے حضرت آدم پر نازل ہوئے۔ 10 صحیفے حضرت آدم کو دے دو، 10 صحیفے۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 50 حضرت شیس پر اور 10 حضرت آدم پر، کتنے ہو گئے؟ 8 کیا 60 ہو گئے، ہاں چلیے آگے۔ وَعَلَىٰ ادریس 30 اور 30 صحیفے حضرت ادریس پر، 10 آدم پر علیہ السلام، 10 شیس پر علیہ السلام اور 10 ادریس پر علیہ السلام۔ بتاؤ کتے ہوئے؟ 60 اور 30 90 90 اردو لفظ ہے 90، ہم بولتے ہیں 90، ہاں اپنی دیسی بھاشا میں تو بولیں گے، لیکن جو ہے صحیح لفظ کیا ہے؟ 90، نون واو زبر نو، واو یا زبر وے بنے گا اردو میں، 90۔ چلو یہ غلطیاں ٹھیک کرتے رہا کرو، چھوٹی چھوٹی غلطی ہوتی مگر یہ علمی اعتبار سے بڑی نقصان دیتی ہیں۔ جو کہتے ہیں بتاؤ مولوی بن گئے نہیں نہ پتا، یہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر رازی میں ہے حضرت آدم پر 10، حضرت شیس پر 50، حضرت ادریس پر 30، 90 ہو گئے۔
حضرت ابراہیم پر 10، حضرت ابراہیم پر 10 ہو گئے پورے 100۔ علی آدم 10 صحف وعلی شیس 50 صحیفہ وعلی ادریس 30 صحیفہ وعلی ابراہیم 10 صحائف۔ یہ ہے، اور 4 کتابیں تو آپ کو معلوم ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ آگے دیکھیں حضرت، اچھا یہ تو ہو گیا، والنبیین، نبی رسولوں پر ایمان، سب پر ایمان۔ کتنے رسول ہیں، کتنے نبی ہیں، کچھ پتا ہے آپ کو؟ بتایا تھا ہم نے شاید، اگر نہیں بتایا تو لکھیں۔ ایک روایت کے مطابق، اس طرح سے لکھ لو، ایک روایت کے مطابق 313 رسول، 313 رسول، باقی جو بچے 1.25 لاکھ میں، اب بھئی 1.25 لاکھ میں سے کم و بیش 1.25 لاکھ میں سے 313 رسول ہو گئے، اور باقی جو بچے وہ نبی۔ دوسری روایت لکھو، 314 رسول باقی نبی۔ تیسری روایت لکھو، 315 رسول باقی نبی، اور 313، 314 اور 300 کتنے؟ 15 یہ ہیں جی، باقی نبی ہیں۔ رسول اور نبی میں رسول بڑا ہوتا ہے، اور نبی اسی رسول کی کتاب یا اسی رسول کی قوم کو سنبھالنے کے لیے آتا ہے۔ اب بتاؤ سمجھ میں آیا ہے آپ کے نہیں آئی والی بات؟ دیکھو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹائم تو نہیں ہو گیا ابھی؟ نہیں ہوا، اچھا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے حکم آیا جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی ہے، مدینہ، آپ مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں آتے ہی اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ آپ نے 16 یا 17 مہینے، دونوں روایتیں، 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ یہودی خوش ہو گئے، یہ تو ہمارے ہی قبلے والے ہیں۔ اچھا جی، پھر اللہ کا حکم یہ آیا کہ اب اپنا رخ پھیر لو کعبے کی طرف، بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف رخ پھیر لو، مسجد حرام والے کعبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا۔ اس پر یہ لوگ چڑ گئے، یہودی، کہ ان کا تو قبلہ الٹا پلٹی ہوتا رہتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ چڑ گئے۔ اس وقت جب یہ چڑے تو کیا کہا گیا پھر؟ تب ان سے کہا گیا ہے یہ بات کہ بھئی چہروں کو پھیر لینا مشرق و مغرب کی جانب، یہی نہیں ہے نیکی، نیکی اور بھی تو ہیں۔ تم کر کہاں رہو نیکی؟ اللہ پر ایمان لا رہا ہو، ایمان لانا نیکی ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، سارے نبی پر ایمان لاؤ۔ اور نیکی خالی یہ تھوڑی، اور بھی نیکیاں ہیں۔ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرو، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسافروں پر، محتاجوں پر، ان سب پر خرچ کرو، یہ ساری ہے نیکیاں۔ یہ ہے اس کا پس منظر، شان نزول۔ بھئی سمجھ میں آ گئی ہو تو بتاؤ۔ یہی ہے بس۔ چلیے، تو نیکی کا بیان چل رہا ہے۔ اسی طرح سے نیکیوں کا بیان ہو گیا کہ نیکی صرف کوئی ایک ہی چیز نہیں ہے، نیکی بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، نیکی میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہے، چلیے بس کرو۔ جی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح
یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دیکھیے مسلم شریف جلد اول مقدمہ مسلم شروع ہو رہا ہے، جس کا خلاصہ ہے امام مسلم نے یہاں ایک بات ذکر کی ہے کہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، نام آپ چاہو تو نوٹ کر لو ان کا، امام مسلم کے شاگرد ہیں ابو اسحاق۔ ابو اسحاق نے حضرت سے درخواست کی تھی کوئی کتاب یا مقدمہ ایسا لکھو جس کتاب کے اندر احادیث اختصار کے ساتھ ہوں، مضبوطی کے ساتھ ہوں، سند بھی مضبوط ہو، بات بھی مضبوط ہو، ثقات سے روایت لی گئی ہو اور جھوٹے لوگوں سے روایت کو نہ لیا گیا ہو، مختصر ہو، ایسا کوئی مجموعہ مجھے دے دو، لکھ کر کے دے دو۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ بھئی شاگرد وہیں ہے بیٹھا ہوا، انہی سے کہنا ابو اسحاق اللہ تم پر رحم کرے، تم نے جو ہے ارادہ کیا تھا کہ میں ایسا ایسا کروں، لو میں ایسا ایسا کر رہا ہوں، اور اس میں یہ خوبیاں ہوں گی میری کتاب میں، اور میں ایسے ایسے راویوں سے جو ہے روایتیں دوں گا، اور یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے، ساری کی ساری باتیں یہاں سے شروعات ہوئی۔ کیونکہ یہ مقدمہ ہے، ابھی حدیث پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے، یاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن مقدمہ جو ہوتا ہے کسی بھی کتاب کا، وہ کتاب کے مقابلے بہت ٹف ہوتا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، والعاقبۃ یہاں محذوف ہے، حسن العاقبۃ، حسن العاقبۃ بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ صلی اللہ علی محمد، اور درود نازل ہو، اللہ رب العزت درود نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، جو آخری نبی ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، آخری ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ خاتم النبیین پڑھیں گے تو نبیوں کے ختم کرنے والے، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے آخری نبی، اور خاتم تاکہ پر پڑھیں گے زبر تو انگوٹھی کے معنی آتے ہیں، مہر کے معنی آتے ہیں، تو مہر لگ گئی، یعنی پرچہ جب لکھتے ہیں تو لاسٹ میں مہر لگ جاتی ہے، اس کا مطلب اس سے آگے نہیں لکھنا ہے۔ دیکھیں وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر یہ ہو گئے۔ اما بعد، بہرحال حمد و صلوات کے بعد اب ابو اسحاق سے کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ، بہرحال حمد و صلوات کے بعد بے شک تیرے اوپر رحم فرمائے اللہ۔ اب تیرے ہے کون؟ یہ ابو اسحاق شاگرد خاص، اے ابو اسحاق میرے شاگرد، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ، اللہ کی توفیق سے تو نے ذکر کیا مجھ سے اس بات کا کہ انک ہممت، کہ تو نے ارادہ کیا ہے، بالفحص عن تعرف جملۃ الاخبار الماثورۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنن الدین و احکامہ، کہ تو نے ارادہ کیا تھا اس بات کا، دیکھو ترجمہ بالکل دھیان سے دیکھنا، گڑبڑ ہو جائے گی نا، کہ دین کے اصول اور اس کے احکام سے متعلق، وہاں سے لاؤ بالکل پیچھے سے، دین کے اصول اور اس کے احکام سے متعلق وہ روایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان احادیث کی جستجو کی جائے، تلاش کی جائے۔ اب ترجمہ ادھر سے دیکھو، انکا ہممتا، کہ تو نے ذکر کیا تھا اس بات کو کہ تیرا ارادہ یہ ہے کہ بالفحص تلاش کی جائے، جستجو کی جائے، عن تعرف جملۃ الاخباری،
ان تمام احادیث کو نقل کرنے کا، الماثورتی جو کہ نقل کی گئی ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے، فی سنن الدین و احکامہ، دین کے احکام اور دین کی سنتوں میں، وہ ساری کی ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے. وما کان منہا، اور ان روایتوں میں سے جو کہ فی الثواب، ثواب کے متعلق ہو، والعقاب اور عذاب کے متعلق ہو، والترغیبی اور ترغیب کے متعلق ہو، والترہیبی اور ترہیب کے متعلق ہو. ترغیب کہتے ہیں شوق دلانا اور ترہیب کہتے ہیں ڈرانا. تو وہ روایات جن کے اندر ترغیب ہے، رغبت ہے، شوق دلایا گیا ہے، والترہیب اور روایات جن کے اندر خوف دلایا گیا ہے، وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں کو ہم تلاش کر کے اکٹھا کریں. اس کے علاوہ من صنوف الاشیاء بالاسانید التی، بہت سی قسم کی احادیث ان سندوں کے ساتھ، التی بہا نقلت، جن سندوں کے ذریعے سے وہ نقل ہو کر کے ہم تک آئی ہے. اس کا ترجمہ اس طریقے سے ملے گا آپ کو. یہ وہ نہیں ہے، حدیثیں نہیں ہے ابھی. بہرحال دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے. وصلی اللہ علی محمد، درود نازل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین، جو نبیوں کی خاتم یعنی مہر ہیں. وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور آپ اور تمام انبیاء پر، تمام رسولوں کے اوپر. اما بعد، بہرحال حمد و صلوات کے بعد، فإنک یرحمک اللہ، بے شک اے میرے شاگرد ابو اسحاق، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. بتوفیق خالق کا، اللہ کی اپنے رب کی خالق کی توفیق سے تو نے ذکر کیا تھا مجھ سے، انکا ہممتا، اس بات کو ذکر کیا تھا کہ بے شک تو نے ارادہ کیا ہے. ایک منٹ رک جاؤ، ایک منٹ ہولڈ رکھیے. دیکھو یہ بتوفیق خالق کا، اپنے خالق کی توفیق سے، ذکرتا، تو نے اس بات کا تذکرہ کر دیا مجھ سے، انکا ہممتا، کہ تیرا ارادہ یہ ہے، تیرا ارادہ یہ ہے کہ میں لکھوں. کیا لکھوں، کس طرح لکھوں؟ بالفحص، کہ ہم تلاش کریں، ان تعرف جملۃ الاخباری، ہم تمام احادیث کو تلاش کریں، الماثورۃ، ان احادیث کو جو نقل کی گئی ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی سنن الدین، دین کی سنتوں میں، وہ احکامی، اور دین کے احکام میں، دین کے طریقے اور دین کے احکام کے متعلق جو روایتیں ہیں وہ، اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے. وما کان منہا، اور ان روایتوں کے اندر فی الثواب، وہ روایتیں ثواب کے متعلق بھی ہوں، والعقاب، عذاب کے متعلق بھی ہوں، والترغیب، اور ترغیب کے متعلق بھی ہوں، والترہیب، اور ترہیب کے متعلق بھی ہوں، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی ہوں، من صنوف الاشیاء، بہت سی قسموں کی حدیثیں، بالاسانید، ان سندوں کے ساتھ، التی بہا نقلت، جن کے ذریعے سے، جن سندوں کے ذریعے سے نقل ہو کر کے آئی ہیں. وتداولها اہل العلم فیما بینہم، اور اہل علم اپنے درمیان میں اس کو ایک دوسرے سے نقل کرتے آ رہے ہیں. فَعَرَدْتَ، تو نے ارادہ کیا ہے اس بات کا، ارشدک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے رہنمائی کرے، ان توقف، یہ کہ علی جملتہا، یعنی اللہ تعالیٰ دعائیں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، اور اپنی جو ہے بات بھی کر رہے ہیں، اپنی بات بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسی ایسی احادیث ساری کی ساری میں ہم لوگ جو ہے لکھیں، جس کو علماء بھی بیان کر رہے ہیں، اسے قبول بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی دے رہے ہیں، اللہ تجھ کو ہدایت دے. تو نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اس قسم کی تمام حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے. اب تو نے یہ سوال کیا تھا مجھ سے کہ میں ان حدیثوں، بار بار کہہ رہے ہیں تو نے سوال کیا، تو نے سوال کیا، پتہ نہیں محبت کی بات ہے اس لیے کہہ جا رہا ہے اپنے شاگرد سے. ان سب حدیثوں اختصار کے ساتھ تیرے لیے جمع کر دوں میں، یہ تو نے کہا تھا مجھ سے، اور اس میں تکرار بھی نہ ہو، بار بار حدیثیں ایک سی ایک سی نہ آئیں، لیکن ہاں تکرار جہاں ضروری ہوگا وہاں ہوگا. یہ ہے جی، اسی کو کہہ رہے ہیں موافقہ کر کے. دیکھو جی کہاں گیا، یہ فارتا،
کہ ارادہ کیا تھا تو نے، ارشدک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے رہنمائی دے، اللہ تجھے ہدایت دے، ان توقف علی جملتها، کہ اس طرح کی تمام روایت پر مشتمل، مؤلفتاً محصاتاً، ایسی کتاب جامع، محصاتاً ایسی کتاب جو کہ جامع ہو، سب کو گھیرے ہوئے ہو، لکھ لی جائے۔ اچھا جی، وسألتنی، اور تو نے مجھ سے سوال کیا تھا، ان الخصھا لک، کہ میں تیرے لیے مختصر لکھوں۔ الخصھا، تلخیص کرنا، مختصر کرنا، یہ میں تیرے لیے مختصر لکھوں، فی التالیف، تالیف کو، میں کتاب جو لکھوں، تو نے مجھ سے کہا تھا کہ مختصر لکھیو، ٹھیک ہے جی مختصر لکھوں گا، بلا تکرار یکسر، بغیر کسی تکرار کے جس میں کثرت ہو، یعنی ایسا تکرار جس میں روایتیں ڈبل ٹبل چبل ہو جائیں اور کوئی فائدہ نہ ہو، اس طرح کی روایتیں نہ ہو کہ تو نے مجھ سے کہا تھا ایسے ایسے، لہذا میں تیرے ارادے کے مطابق ایسا کر رہا ہوں، یہ ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، اور بے شک اس بات کا، زعمتا، تو نے ارادہ کر لیا تھا، مما یشغلک عما لہ، کہ اس چیز سے تم دور رہنا، عما لہ قصدت من تفہم فیہا، کہ جس کے ذریعے سے تم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، جو تمہیں مشغول کر دے اس بات کے سمجھنے سے جس کا تجھے ارادہ ہے۔ کیا مطلب؟ اتنی زیادہ تکرار کر دی، اتنی زیادہ پیش اس کے اندر پھانس دیے کہ مسئلہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھو، یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ صاحب مختصر کروں گا اور ایسا کروں گا اور ویسا کروں گا، اب ان کی عبارت سے تم دیکھ لو کیسے دماغ گھومے گا تمہارا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ، بے شک، زعمت، بے شک تم نے ارادہ کر لیا تھا، مما، اس چیز میں، یشغلک، کہ جو تمہیں مشغول کر دے، عما لہ، اس بات سے جس کے لیے تم نے قصدتا، ارادہ کیا ہے۔ کس کے لیے ارادہ کیا میں آپ سے بتا چکا ہوں، جہاں ما آئے گا اور اس کے بعد میں من آ جائے تو من بیانیہ ہوتا ہے، تو عما کے اندر ما آ گیا، یعنی وہ چیز، وہ کتاب تمہیں اس چیز سے نہ پھیر دے، نہ مشغول کر دے، اس کا تم نے ارادہ کیا۔ جس مقصد سے کتاب لکھی جا رہی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا ہے۔ کیا مقصد؟ من التفہم فیہا، احادیث کی سمجھ، ایک تو مقصد یہ ہے، والاستنباط منہا، اور ان احادیث سے مسئلے کا استنباط اور استخراج، مسئلے کا نکالنا، اور اس کے لیے سألتا، جو تو نے سوال کیا ہے، اللہ تجھے اکرام کرے۔ پھر ایک دعا دے دی، اکرمک اللہ، اور اسی چیز کے لیے جو تو نے سوال کیا، اللہ تجھے اکرام کرے، اللہ تجھے عزت دے۔ حینا، اور رجعت، جس وقت میں لوٹا، الی تدبرہ، غور و فکر کی جانب، جب میں نے غور و فکر کی جانب ارادہ کیا، سوچ وچار کری کہ میرا جو شاگرد خاص ہے یہ ایسے ایسے سوچ رہا ہے، تو لہذا میں بھی جو ہوں تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچ لیتا ہوں۔ تو میں نے جو تم نے سوال کیا نا، اس پر غور کیا، اس کے انجام کو دیکھا، اور انجام کو دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ میں یوں کہہ رہے ہیں کہ انجام تو میں نے دیکھ لیا، اور اللہ کرے اس کا انجام اچھا ہی ہو، کیونکہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ ہوگا، سب سے پہلے اس کا فائدہ مجھے ہوگا۔ چلیے اس کو پھر دیکھ لو، تو ہلکا ہلکا مطلب لیتا رہو، ترجمہ کرتا رہو، گڑبڑ ہو جائے گی، ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ وَلِلَّذِي سَأَلْتَ، اور اسی کے لیے جو تم نے سوال کیا مجھ سے، اکرمک اللہ، اللہ تجھے عزت دے۔ حین رجعت الی تدبرہ، جب اس وقت میں لوٹا غور و فکر کی جانب، وما تقول بہ الحال، اور اس چیز کی جانب جس کا تو نے ارادہ کیا ہے، الحال، حال یہ ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے گا، عاقبۃ محمودہ، کہ میری آخرت بہترین ہو جائے گی، ومنفعۃ موجودہ، اور اس کا فائدہ موجودہ مجھے ہی ہوگا، وظننت، اور میں نے خیال کیا، حین سألتنی، جس وقت تو نے مجھ سے سوال کیا، دیکھو سوال کیا کتنی بار کیا ہے، ایک ہی بات ہوا، جس وقت تو نے مجھ سے سوال کیا ہے نا، تو مجھے خیال ہوا اس بات کا، تجشم ذالک ان لو عزم لی علیہ وقضی لی تمامہ کان اول من یصیبہ نفع ذالک ایای خاصۃ قبل غیری من الناس لاسباب کثیرۃ۔
کہتے ہیں کہ میں نے گمان کیا جس وقت تو نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس میں غور و فکر کی میں نے، اس بات کی کہ لو عزم لی علیہ، اگر میرے لیے یہ مقدر کر دیا گئے، وقضی علی تمامہ، اور اس کو میرے لیے اللہ کی طرف سے مکمل کرنے کا فیصلہ آ جائے، کان اول من یصیبہ، سب سے پہلا وہ شخص کہ جس کو نفع ذالک نفع پہنچے گا، یا وہ میں ہی ہوں گا، خاصتاً خاص طور سے، قبل غیری میرے علاوہ سے، من الناس لوگوں میں سے، لوگوں میں میرے علاوہ سب سے پہلے میں ہی مجھے فائدہ ہوگا، لاسباب کثیرہ، بہت سارے اسباب کی وجہ سے، یا طول بذکر حل وصف، جس کا ذکر کرنا یہاں لمبا ہو جائے گا، طویل کے خوف سے میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں، اس کا تو مجھے ہی فائدہ ہوگا بہت زیادہ، اب جب مجھے فائدہ ہوگا تو میں چاہے کیوں نہ لکھوں کتاب، یہ ہے الا ان جملۃ ذالک، مگر بہرحال ان ضبط القلیل من هذا الشان واتقانه ایسر علی المرء من المعالجۃ الکثیر منه، فرماتے ہیں کہ اس شان سے تھوڑے کا لکھ لینا، اس شان سے تھوڑی چیزوں کا لکھ لینا یہ زیادہ آسان ہے بہت ساری چیزیں لکھنے پر، انسان کے لیے بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں اور فائدہ کم ہو، اس سے بہتر ہے تھوڑا ہو اور فائدہ زیادہ ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، ان کا کہنے کا مقصد سمجھ لو، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات کا خلاصہ ذالک کا مطلب خلاصہ، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے تھوڑی سی حدیثوں کو یاد رکھنا یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے، مضبوطی اور صحت کے ساتھ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، خاص کر وہ لوگ کہ جنہیں صحیح اور غیر صحیح حدیث میں کوئی واقفیت نہیں ہوتی ہے، دوسرے لوگ جب تک انہیں یہ نہ بتا دیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح، تب تک انہیں واقفیت نہیں ہوتی ہے، تو لہذا تھوڑی چیز دینا زیادہ اچھا ہے، لمبی چوڑی کتاب لکھوں گا نہیں، میں مختصر لکھوں گا، یہ ہے جی بات۔ اب یہ کہتے ہیں جب معاملہ اس طریقے سے ہی ہے کہ جیسا ہم نے بیان کیا ہے کہ کم روایتیں لکھنا، کم روایات صحیح ہونی چاہیے اور زیادہ روایات وہ کمزور ہوں، تو زیادہ کمزور نہ لکھ کر کے صحیح روایت زیادہ سے زیادہ لکھ دی جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اب دیکھو اسے عبارت سے ملاؤ اس بات کو، سمجھے جی؟ کہا گیا الا ان جملۃ ذالک، مگر بے شک بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ان ضبط القلیل، بے شک تھوڑی چیز کا، من ھذا الشان، اس شان میں سے تھوڑی چیز کا یاد کر لینا، واتقانہ، اور تھوڑی چیز کا یقین کر لینا، ایسر زیادہ آسان ہے، علی المرء، مرد کے اوپر، من معالجۃ الکثیر منہ، اس میں بہت ساری چیزوں کے سیکھنے سے، بہت سارے سے بہتر ہے مختصر ہو، تھوڑا ہو، اچھا ہو، مضبوط ہو، ولا سیما، خاص طور سے، عند من لا تمیز عنده من العوام، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے تو یہی بہتر ہے جن کو تمیز ہی نہیں ہے عوام میں سے، کیا نہیں ہے تمیز؟ صحیح اور غیر صحیح روایت کی کوئی تمیز نہیں ہے، الا بان یوفقه علی التمییز غیرہ، مگر ہاں جب انہیں کوئی تمیز کرا دے اس کے علاوہ، جب کوئی اور انہیں بیان کر دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تب کہیں جا کر کے انہیں معلوم ہوتا، ورنہ معلوم نہیں ہوتا۔ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا، اور جب معاملہ اس معاملے میں ایسا ہی ہے، کما وصفنا، جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ تھوڑا کریں گے ذکر، تھوڑا ہو، مضبوط ہو، تو کہتے ہیں فَالْقَصْدُ مِنْهُ، تو ارادہ کرنا، إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ، ان حدیث میں سے ارادہ کرنا تھوڑی صحیح حدیثوں کی جانب، اولا زیادہ بہتر ہے، بہم ان لوگوں کے لیے، من ازدیاد السقیم، کمزور روایتوں کی زیادتی سے، کمزور روایتیں بہت ساری لکھ دی جائیں، اس سے بہتر ہے تھوڑی روایتیں صحیح لکھ دی جائیں۔ وَإِنَّمَا، اور بے شک، یرجا بعض المنفعات فی الاستکثار، اور امید ہے بعض منفعت ہو ذاتی میں بھی اس شان سے، وجمع المقررات منہ، اور تمام کے تمام مقررات سے، اس سے، لخاصۃ من الناس، لوگوں میں سے خاص کے لیے، ممن رزق فیہ، ان لوگوں میں سے جن کو رزق دیا گیا ہے،
اور بعضت تیقظی والمعرفت باسباب وعللہ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں سمجھو پہلے، جب تک اس کا مطلب ہے جب تک سمجھ نہیں آنے کی بات یہ بات چل رہی ہے کہ بھی کم روایت لکھیں گے مضبوط لکھیں گے، ضعیف روایتیں زیادہ ہوں وہ اتنی بہتر نہیں جتنے کہ صحیح روایتیں ہوں اور کم ہوں، یہ تو ہو گیا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ دیکھو بہت ساری روایات کو ہم اکٹھا کر بھی سکتے ہیں، مقررات بھی ہم جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نفع خاص خاص لوگوں کے لیے ہوگا۔ ہماری مقررات سے اور ہماری روایات زیادہ بیان کرنے سے فائدہ تو ہوگا، لیکن عوام کو نہیں، بلکہ خاص خاص لوگوں کو ہوگا۔ خاص خاص لوگ کون ہوں گے؟ جن کو علم حدیث میں مہارت ہے، اللہ نے بیداری دی ہے، حدیث کے اسباب اور علل سے معرفت ہے، تو ایسے لوگوں کو تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ ہماری جب ہم روایت ڈبل ذکر کریں گے تو ان کو اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر اللہ نے چاہا، نیچے دیکھو، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا شخص جس کو علم حدیث سے خود علم دیا گیا ہے وہ کثرت کے ساتھ جمع شدہ احادیث سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بہرحال عام لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب واقفیت اور معرفت یہ ہیں، برعکس ہیں، ان کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے لیے زیادہ احادیث کا جمع کر دینا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم احادیث کی معرفت ہی نہیں کر پاتے، تھوڑی حدیث تو ان کو یاد نہیں ہو پاتی، زیادہ حدیث سے کہاں سے یاد کریں گے؟ یہ ہے اس کا خلاصہ عبارت کا، تاکہ تمہیں سمجھنے میں عبارت کو آسانی ہو۔ وَإِنَّمَا يُرْجَى، اور بے شک امید تو ہے، بعض المنفعاتی، کہ بعض فائدے فی الاستکثار من الشان، اس شان سے روایتیں زیادہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، زیادہ روایتیں کرنے میں فائدہ تو ہے، وجمع المقررات منہ، اور احادیث کو مقرر لانے کے اندر بھی جمع کرنے میں بھی کیا ہے؟ فائدہ تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ خاصۃ من الناس، لیکن خاص لوگوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ ممن رزق فیہ، وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے، بعض تیقظی، بعض مہارت، والمعرفتی، انہیں مہارت ہے اور معرفت ہے حدیث کے اسباب وعللہ، اس کی علتوں کے سلسلے میں انہیں جانکاری ہے، معلومات ہے کہ بھی حدیث کی علتیں اور اسباب وغیرہ کیا ہوتے ہیں۔ فذالک، اور یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یحجم بما اوتی من ذلک علی الفائدۃ فی الاستئثار من جمعہ، اور یہی بات ہے کہ فائدہ زیادہ ہو جائے گا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے یہ ساری معرفتیں، جن کو دی گئی ہیں، تو زیادہ حدیثیں جمع کرنے میں بھی فائدہ ہوگا۔ فذالک یحجم، انشاءاللہ بیچ میں اگر اللہ چاہے گا تو اس سے بھی ان کے ذہن کھل جائیں گے، بما اوتیا، اس کی وجہ سے جو انہیں دیا گیا ہے، علی الفائدتی، فائدے پر، پھر استکثاری، زیادہ، من جمعہ، جمع کرنے میں، زیادہ روایتوں میں ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ فاما عوام الناس، بہرحال عوام الناس، عام لوگوں کا حال یہ ہے، الذین هم بخلاف معنی الخاص، وہ عام لوگ جو خاص لوگوں کے مطلب کے علاوہ ہیں، خاص لوگوں کے معنی ان کے اندر نہیں ہے، من اہل التیقظ والمعرفتی، جو کہ اہل تیقظ یعنی بیدار مغز، والمعرفتی، اور علت اسباب کے جاننے والے نہیں ہیں، یعنی جن کو علت اور اسباب کا علم نہیں ہے، عام لوگ، تو ان کے لیے کیا ہے جی؟ ان کے لیے دیکھ لو کیا ہے، فلا معنی لہم فی طلب الکثیر، ان کے لیے تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا زیادہ علم حاصل کرنے میں۔ وقد عجزوا، وہ زیادہ نہ کریں حاصل حدیث سے، بلکہ وقد عجزوا عن معرفت القلیل، یہ تو تھوڑی چیز کے سیکھنے سے ہی عاجز ہو گئے، انہیں تھوڑی روایتیں یاد نہیں ہوتی، زیادہ کیسے یاد کریں گے؟ اور یہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ جلالین شریف، وَاتَّبَعُوا عَطْفٌ عَلَى نَبَذَ آیا تھا پیچھے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اس کا عطف ہے اس کے اوپر، اور اتباع کی انہوں نے، یہودیوں نے، ما تتلو ای تلت الشیطان، ان باتوں کی اتباع کی جس کو تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے شیطان لوگ، علی عہد ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت ان کے ملک میں، من السحر، جادو کے،
جادو کے منتر تھے وہ یہودیوں کا جناتوں کے ذریعے سے جادو ان میں پھیل جانا، اور یہودیت میں آج بھی جادو کا بڑا معاملہ ہے، اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں جادوگر جو ہوا کرتے ہیں وہ یہودی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جادو بھی ایسے ایسے آدمی حیران ہو جائے یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے ایمان قبول کیا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک دعا جو ہے پڑھتا ہوں، اگر میں اس دعا کو نہ پڑھوں تو یہودی مجھے گدھا جو ہے بنا دیں گے۔ اس کا مطلب کوئی جادو ایسا ہے، اسی لیے بعض کتابیں بھی اس کے اوپر لکھی تھی انہوں نے، اور ان کتابوں کے ذریعے سے جادو کا سیکھنا سکھانا کیا کرتے تھے یہودی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ساری کتابیں پکڑ پکڑ کر کے دفن کر دی تھی، سمجھ میں آ رہی تھی بات، دفن کر دی تھی اپنی کرسی کے نیچے، اور سارا جادو وادو سب ان کا ہو گیا ختم۔ لیکن حضرت سلیمان ظاہر سی بات ہے کبھی تو انتقال ہوگا، حضرت کا وصال ہو گیا۔ جناتوں کو بہت دنوں کے بعد معلوم ہوا، وہ پورا واقعہ آپ کو یاد ہے کیسے آپ نے ہیکل سلیمانی بیت المقدس بنوائی تھی ان سے جنات سے، تو آپ لکڑی پر ہاتھ رکھ کر کے ٹھوڈی رکھ کر کے بیٹھ گئے تھے، اسی حالت میں حضرت کا انتقال بھی ہو گیا۔ لیکن جنات جو ہے دیکھتے تھے کہ ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، کام کرو کام کرو، بیٹھے ہیں ابھی بیٹھے ہیں، یہ معاملہ تھا ان کا۔ بہرحال جب وہ دیمک نے لکڑی کھائی تب وہ گری، تو آپ گرے تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال بہت دنوں پہلے ہو چکا، تو یہ ہو گیا جی۔ اب انہوں نے اس جو کرسی تھی، تخت تھا، تخت شاہی، اس کے نیچے سے کھود کھود کر کے وہ کتابیں پھر سے نکال کر باہر کر لی۔ اب اس کے بعد میں جو ہے جادو پھیل گیا، چاروں طرف جادو جادو، یہ اس پر جادو کر رہا ہے، وہ اس پر جادو کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، بڑا عجیب عجیب قسم کے جادو تھے۔ اور ایک طرف جادو ہے، ایک طرف ہے عمل۔ عمل جو ہوتے ہیں بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، یاد رکھنا، لوگ کرتے نہیں عمل، لیکن عمل بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس میں ایک عمل تھا، وہ عمل اس طرح کا تھا کہ جس سے نگاہ کھل جاتی ہے۔ نگاہ کھلنے کا مطلب، نگاہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنات کو دیکھ سکتے ہیں جب جنات آپ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن وہ بزرگ اس عمل کو سکھاتے نہیں تھے کسی کو، کیونکہ کوئی غلط فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ جنات بھی تو انسانوں کی طرح سے ہیں، ان کی شادی بیاہ ہوتی ہیں، ان میں مرد، لڑکیاں، عورتیں، بڑے بوڑھے، بچے سبھی ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی پوری لائف ہے ان کی۔ ایک شخص گیا ان بزرگ کے پاس، اور یہ زیادہ دن پہلی بات نہیں ہے، بہت کم ٹائم کی بات بتا رہا ہوں میں آپ سے، چند سالوں پہلی بات۔ ان بزرگ سے جا کر کے کہا کہ بھئی ایسے ایسے میں عمل سیکھنا چاہتا ہوں، یہ والا آپ کے پاس جو ہے۔ تو حضرت نے اس سے جو ہے انکار کر دیا کہ بھئی آپ اس لائق ہو ہی نہیں، اس طرح کا عمل نہیں سکھاتے، اس سے غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت تو اس نے نہیں کہا کچھ، لیکن نے سوچا کہ بھئی یہ عمل اگر مجھے مل جائے تو میں بہت بڑے بڑے کام اس سے جو ہے کر سکتا ہوں۔ یہی ہوا، یہ ان کی خدمت میں آ گیا۔ اب دل میں تو چور تھا اس کے، لیکن سامنے سے حضرت 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 کرتا رہتا تھا، خدمت کرتا تھا، کبھی پیر دبا رہا ہے حضرت کے، کبھی سر دبا رہا ہے، کبھی کھانا بنا کے دے رہا ہے، کبھی بہترین سامان لے کر کے آ رہا ہے۔ اجی اس نے ان کا کئی سال تک خدمت کی، دل جیت لیا۔ دل جیتنے کے بعد ایک دن اس طریقے سے کوئی وہ آ گیا، ذکر آ گیا، تو حضرت نے بات چھیڑی امتحان کے لیے کہ بھئی میں آپ کو سکھا دوں۔ کہنے لگا حضرت مجھے ضرورت نہیں ہے، کیا فائدہ، کوئی غلط فائدہ اٹھائے، اس لیے میں تو نہیں سیکھ رہا، آپ کی مرضی ہے، بات میں تو سیکھ نہیں رہا، آپ جیسا فرمائیں گے ویسا۔ تو جب انہیں بھروسہ ہو گیا کہ یہ بالکل میرے رنگ میں رنگ چکا ہے، اب حضرت نے وہ پڑھائی تھی اس کو کہا کہ اس کو ایسے ایسے پڑھنا، اتنی بار پڑھنا، اتنے دن تک پڑھنا۔
اس نے بہرحال ایسا ہی کیا، پڑھا اس نے اس طریقے سے، اور پڑھنے کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اس کا وہ عمل ہو گیا پورا، اس کی نگاہ کھل گئی، اب وہ چاروں طرف دیکھ رہا، ادھر بھی جنات ادھر بھی جنات، ٹہل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن وہ جن اسے دیکھ نہیں پا رہے، اور جو انسان ہے عام وہ دیکھو الٹا ہو گیا۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جنات انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان جناتوں کو نہیں دیکھتا، اب اس کا الٹا کر دو، یہاں انسان جناتوں کو دیکھ رہا ہے لیکن جنات اسے نہیں دیکھ رہے۔ اب چونکہ اس کا ذہن کے اندر خواصیں تھی، یہ تو ویسے ہی ان کے ساتھ تھا تاکہ یہ عمل مل جائے۔ ایک جگہ پر یہ گیا، جانے کے بعد اس نے وہاں دیکھا کہ شادی ہو رہی ہے، جناتوں کی شادی جیسے ہوتی ہے، بیاہ شادی ہوتی ہیں، ایجاب و قبول، یہ ہو رہا ہے۔ وہاں دیکھا کہ جناتنی ہے، لڑکی ہے، وہ بہت اچھی ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، اس نے جا کر کے ہاتھ پکڑ لیا اس کا، اب وہ دیکھ رہی چاروں طرف کو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے جو ہے جیسے ہم یوں کہتے ہیں نا کہ جنات آ گیا، اس نے کہا انسان آ گیا، کوئی مجھے پکڑ رہا ہے، انسان نے پکڑ لیا۔ اس کی اتنی بات سمجھ میں آ گئی لڑکی کی کہ دیکھو اگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے تو انسان مخلوق ہے، جنات مخلوق ہے، اور جنات تو ہم ہیں، جس کا مطلب کوئی انسان کے پاس کوئی پاور اس طریقے کی آ گئی ہے جس نے میرا ہاتھ جو ہے اس نے پکڑ لیا۔ بہرحال اب یہ ہاتھ پکڑ کر کے بیٹھ گیا وہ کہ دیکھتا ہوں یہ لوگ کرتے کیا۔ اب ان کے جو عاملین تھے ان جناتوں کے، وہ آئے، آ کر کے بتری پھونک ماری، دم پڑھے، لیکن اس کا عمل بہت زیادہ ہیوی تھا، مضبوط تھا۔ اچانک سے اس کا عمل اتنا مضبوط تھا کہ ان کے عاملین، جناتوں کے عاملین سارے کے سارے فیل ہو گئے۔ اب جب یہ فیل ہو گئے تو انہوں نے یہ کیا کہ کوئی بہت بڑا بزرگ تھا جناتوں کا، بہت ہی بڑا بزرگ، بے پناہ بڑا، عمر بھی بہت تھی اس کی، ہزاروں سال کی عمر تھی، اسے لے کر کے آئے، بلا کے ذرا دیکھو معاملہ کیا ہے، کس نے یہ ہاتھ جو ہے تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور لڑکی ہماری پریشان ہے، شادی کا موقع ہے، کوئی انسان ہے، کوئی دکھ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں لے کے جاتے ہیں عاملوں کو، جنات پریشان کر رہا ہے۔ بہرحال اس بزرگ نے عمل کیا، کچھ خطرناک والا عمل کیا، اس کے عمل سے اس کا عمل ٹوٹ گیا، لیکن اسے پتہ نہیں چلا وہ عمل کیسے ٹوٹا۔ وہ اس بوڑھے آدمی کو، عامل کو دکھائی دینے لگا، اس نے کہا بوڑھے آدمی نے ایک وہ بنایا، جیسے کہ گڑیا نہ ہوتی، گڑیا ٹائپ میں جو ہاتھ پیر بنا دیتے ہیں، اس طریقے کے گڈا بنا دیا ایک کپڑے کا، وہ لے لیا ہاتھ میں۔ اب یہ جنات بابا تھے، وہ کہتے ہیں بابا جنات، او انسان خبیث، ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ چھوڑ دے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں اس ٹائم، یہ نہ سمجھنا کہ نہیں دیکھ رہا ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں میں اس ٹائم، تیرا عمل ٹوٹ چکا ہے، بس سمجھ لے میری بات، اگر تو نے ہاتھ نہیں چھوڑا تو دیکھ ابھی کیا کیا کرتا ہوں تجھے۔ اس نے کہا جا اپنے گھر کو جا، میرا عمل کیسے ٹوٹ جائے گا۔ اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا دیکھ بعد میں مت کہنا کہ مجھے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، ارے جا نہیں چھوڑتا جا۔ انہوں نے کہا نہیں مانتا، کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس پتلے کا کان پکڑ کر کے توڑ دیا، کان پکڑ کر کے چیر دیا، توڑا نہیں، کان پکڑ کر کے چیر دیا۔ ادھر اس نے اس کا کان چیرا ہے، ادھر سامنے بیٹھا ہوا انسان جو تھا اس کا کان پورا چیر گیا، دو حصوں میں ہو گیا۔ اب یہ نے دیکھا بھائی خونم خان ہو گیا معاملہ، اور یہ تو کوئی بڑا جنات ہے۔ اب اس نے پکڑ لی گردن گڈے کی، یا تو چھوڑ دے ورنہ اب بس گردن اکھاڑنے والا ہوں، بعد میں مت کہنا کہ مار دیا۔ یہ چھوڑ کر لڑکی کا ہاتھ اس کا بھاگا وہاں سے، بھاگو یہاں سے، یہ تو بہت ہی ڈینجر قسم کے لوگ ہیں، خطرناک قسم کے۔ تو یہ آدمی اپنا کان جو ہے چھپا کر کے رکھتا تھا، پٹی وٹی کرائی، کان چونکہ اس کا وہ ہو گیا تھا، اس کی پٹی وٹی کرائی، ڈریسنگ کرائی۔ تو کسی عالم نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے، تم آج کل کان چھپا رہا ہو، پٹی وٹی کیا معاملہ ہے؟ تب اس نے بتایا کہ بات اصل میں یہ ہے، مجھ سے ایسے خطا ہوئی، غلطی ہوئی،
میں نے یہ کیا اور ان کا کوئی جنات کا بڑا عالم تھا، اس نے آ کر میرے عمل کو توڑ تاڑ دیا، اور وہ اتنا مضبوط عمل والا تھا کہ جس سے کوئی انتہا نہیں۔ یہ باتیں نہیں بتایا۔ اب بتاؤ ایسے ایسے ہوتے ہیں عمل۔ بعض کتابیں ابھی دنیا میں ہیں، جیسے کہ پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہیں مولانا منظور مینگل صاحب، انہوں نے واقعہ سنایا، ان کے ایک دوست کو کوئی کتاب ہاتھ لگ گئی، اس میں عجیب عجیب طرح کے تعویذات تھے۔ ایک تعویذ اس میں یہ تھا کہ اگر اسے کسی کے گلے میں باندھ دیا جائے تو بندوق کی گولی کا اثر نہیں ہوگا، بھالوں کا، گولی کا، نیزوں کا، کسی کا اثر نہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تعویذ بنایا، اور ایک جو مرغی ہوتی نا مرغی، اس کے گلے میں جو ہے مطلب اس کو ڈال دیا۔ کبھی انسان کے ڈالیں گے گڑبڑ ہو جائے، کیا فائدہ، مر جائے کوئی، تو پہلے جو ہے اس کے گلے میں ڈالا، اب مرغی کے گلے میں ڈال کر کے بندوق منگائی، اور بندوق کے ذریعے سے اسے مارنا شروع کیا۔ کہتے ہیں اسے ایک ماری گولی، اتنی زور سے گولی اس کے لگی کہ لڑک کر کے بہت دور پتہ نہیں کہاں جا کر گری۔ اسے اٹھا کے لائے، دیکھا تو کہیں کوئی زخم نہیں، کوئی نشان۔ پھر اسے بٹھایا، پھر ماری اس کے گولی، پھر جو ہے کہاں جا کر کے پڑی دور، اسے اٹھا کے لائے، پھر دیکھا تو پھر نہیں لگی گولی۔ اس طریقے سے چاروں طرف جو ہے اسے ہم مارتے رہے گولی، مگر اس کے کوئی زخم نہیں لگا۔ حضرت نے کہا کہ واقعی اس کا اثر ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد میں نے کسی نے اس سے ملاقات کی، اس سے معلوم کیا کہ بھی وہ کہاں ہیں جو جس کتاب میں یہ تھا، تو کہنے لگا حضرت میں اس کتاب کو ڈھونڈ رہا ہوں، گھر میں رکھ کے آیا تھا بڑی حفاظت سے، پتہ نہیں شاید کوئی جنات لے گیا، انسان لے گیا، وہ غائب ہو گئی کتاب۔ اب آپ سمجھو، تو اس طرح کی کتابیں ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ جادو سیکھنا حرام ہے، یا یاد رکھنا، جادو کی کارڈ سیکھ سکتے ہیں آپ، اور جادو کی کارڈ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ کیسا بھی جادو ہو اس کے ذریعے سے کارڈ ہو سکتی ہے۔ دیکھو جی، وَاتَّبَعُوا، اور اتباع کی انہوں نے، مَا تَتْلُو، ان چیزوں کی اتباع کی جس کو تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے شیطان، علی عادی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، من السحر، وہ جادو تھا، وَكَانَتْ دَفْنَتُهُ تحت کرسیہ، اور اچھا، اور شیطان نے اس کو دفن کر دیا تھا ان کی کرسی کے نیچے۔ کرسی کے نیچے شیطان سے ہی حضرت سلیمان نے سب کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اس کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ لما نزع ملکہ، جو حضرت سلیمان کا ملک ختم ہو گیا، او یا کانت تسترق السماء، یا کوئی سن کر کے چپکے سے چوری کر کے بھاگ گیا، وَتُضُمُّ إِلَيْهِ أَكَاذِيبَ، اور اس میں صحبتیں جھوٹی ملا دیا کرتا تھا، وَتُلْقِيهِ إِلَى الْكَهَنَةِ، اور کاہنوں کے جو ہے ڈال دیا کرتے تھے شیاطین، فَيُدَوِّنُونَهُ، پس اس کو مدون کر لیا کرتے تھے، وَفَشَا ذَلِكَ، وہ پھیل جایا کرتا تھا، وَشَاعَ، اور یہ بات پھیل گئی تھی، ان الجن تعلم الغیب، کہ بے شک جنوں کو غیب کا علم، حالانکہ غیب کا نہیں، وہ تو فرشتوں پر بات کر رہے تھے کہ فلاں ٹائم ہوگی بارش، اس نے سن لیا جنات، جس نے اگر کہہ دیا، اب کاہن جو ہوتا وہ کہہ رہا فلاں ٹائم بارش ہوگی، اب چونکہ تو اللہ کی طرف سے ہی تھا فیصلہ، تو لوگوں کو یہ ہو گیا کہ شاید جنات کو بھی غیب کا علم ہے۔ فجمع سلیمان الکتب، حضرت سلیمان نے ان کی جادو کی ساری کتابوں کو اکٹھا کیا، ودفنہ، اور ان کو دفن کرا دیا، فلما ماتا، بس جب حضرت موسیٰ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، دلت الشیاطین علیہ الناس، تو شیاطین نے لوگوں کو بتلا دیا اس کا پتہ کہاں کتابیں ہیں، فاستخرجوها، پر لوگوں نے ان کتابوں کو نکال لیا، کہاں سے؟ وہ جو کرسی کے نیچے، فوجدوا فیہا السحر، پس پایا اس میں جادو کو، جادو مل گیا انہیں، فقالوا، تو کہنے لگے، انما ملککم بہذا، اب یہ جادوگر اور یہ یہودی یوں کہنے لگے کہ بے شک تمہاری بادشاہت، یعنی حضرت سلیمان کی بادشاہت اسی کی وجہ سے تھی، یہ جادو کی کتابیں دبکا رکھے تھے نیچے، ان کے جادو کی وجہ سے تو تھا ان کی بادشاہت، کہنے لگے، فتعلموہ، پر جادو سیکھنے لگے، ورفضوا کتب انبیائہم، اور اپنے نبیوں کی کتابوں کو چھوڑ بیٹھے، اللہ کتاب نازل کر رہا اسے چھوڑ رہے ہیں، اور جادو کی کتابیں سیکھ رہے ہیں۔
قال تعالی تبریۃ لسلیمان، اللہ تعالیٰ نے بری کرتے ہوئے حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، وردن علی الیہود، یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے، یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے، فی قولہم، ان کے اس قول میں، انظروا الی محمد، ذرا دیکھو تو صحیح محمد کو، یذکر سلیمان، سلیمان کا ذکر کر رہا فی الانبیاء، نبیوں میں، وما کان الا ساحرا، حالانکہ سلیمان تو جادوگر تھا۔ یہ یہودیوں نے بدتمیزی کی ان کے ساتھ، حضرت سلیمان کو یہودی جادوگر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور حالانکہ جادوگری یہ کفر تک پہنچاتی ہے، یعنی حضرت سلیمان کے خلاف کفر کا الزام لگاتے تھے یہودی۔ تو یوں کہتے ذرا دیکھو صحیح کہ محمد جو ہے نا یہ نام لے رہے ہیں سلیمان کا، حالانکہ سلیمان کو نبی تھوڑی تھے، اور جو وہ تو جادوگر تھے، وہ تو یہ کہتے تھے۔ اللہ نے ان کا جواب دیا، فما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ای لم یعمل السحر، یعنی جادو کا کام نہیں کیا، لأنہ کفر، اس لیے کہ جادو کرنا تو کفر ہے، ولیکن الشیاطین، ولیکن، لیکن بالتشدید اور لیکن بالتخفیف، یعنی لیکن بھی ہے، لیکن بھی ہو جائے، پڑھ لو، الشیاطین، لیکن شیاطین نے، کفروا، شیاطین ہی نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے لوگ، الجملۃ حال من ضمیر کفروا، یہ جملہ حال ہے کفروا کی ضمیر سے، وَيُعَلِّمُونَهُمْ، اور سکھلاتے تھے، وہ کیا سکھلاتے تھے ان کو، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، وہ سکھاتے تھے جو کہ نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں کے اوپر، أَيْ أُلْهِمَاهُ مِنَ السِّحْرِ، یعنی الہام کیا گیا تھا ان کو جادو کا عمل، وَقُرِيَ بِكَسْرِ اللَّامِ الْكَائِنِينَ، کیا کہتے ہیں ملکینی، بھی اس کو ادا کیا گیا، ملکینی بھی اس کو جو ہے دو قراءتیں ہیں، ملکینی پڑھو گے تو دو بادشاہوں پر، اور ملکینی کہو گے تو دو جو فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت، ان کے اوپر۔ ببابل، بابل کے اندر، بابل ایک شہر ہے، بلدن ایک شہر ہے، فی سواد العراق، عراق میں، ہاروت و ماروت ان کا نام تھا، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا نام، بدل او عطف بیان ملکینی، ملکینی سے بدل ہے، عطف بیان ہے۔ قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں، ہما ساحرانی، یہ دو جادوگر تھے، کانا یعلمان السحر، دو جادوگر تھے، یہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، وقیل، اور کہا گیا، ملکانی، جادوگر نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے، انزلہ، جو کہ نازل کیے گئے تھے، لتعلیم ہی، ان کو سکھانے کے لیے، ابتلاء من اللہ تعالی للناس، اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کا امتحان تھا۔ یہ دو فرشتے آ کر یوں کہنے لگے بھی جادو اگر تم سیکھنا چاہو گے ہم آپ کو سکھا دیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اگر جادو سیکھ جاؤ گے ایمان تمہارا چھٹ جائے گا، لیکن لوگوں نے جادو کو لیا حالانکہ روکنے کے باوجود۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ زَائِدَ، اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی کو بھی، نہ کسی کو بھی، حَتَّى يَقُولَ، یعنی جب تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ لیں، دونوں فرشتے یوں کہا کرتے تھے، لَهُ نُصْحًا، ان سے خیر خواہی کے طور پر، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، بے شک ہم تو فتنہ ہیں، بَلِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لِيَمْتَحِنَهُمْ بِتَعْلِيمِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا امتحان لے لے اس علم کو سکھا کر، فمن تعلمہ، جو شخص اس کو سیکھ لے گا، کفر، تو وہ کافر بن جائے گا، ومن ترکہ، جو اسے چھوڑ دے گا، جادو نہیں سیکھے گا، تو وہ مومن، تو وہ مومن رہے گا۔ بس اس وقت جادو کا سیکھنا کفر اور ایمان کے درمیان دائر تھا، یا تو جادو سیکھ لو کافر ہو جاؤ، یا جو ہے جادو نہ سیکھو، اللہ اس کے رسول کی جو کتابیں ہیں انہیں مانو اور ایمان والے ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے کہا کرتے تھے فرشتے، فلا تکفر، کہ تم کفر مت کرنا، بتعلم، سے سیکھ کر، فإن ابا، پس اگر تم نہیں مانو گے، الا تعلم علمہ، تو ہم سکھا دیں گے، اگر تم نہیں مانو گے اور سیکھنے کی ضد کرو گے تو ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے، اللہ نے ہمیں اس لیے ہے تو سکھا دیں گے، لیکن صاف کہہ رہے ہیں تم کافر بن جاؤ گے۔ اچھا جی، کیا ہوتا تھا پھر؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، اب یہ سیکھتے تھے، کیا سیکھتے تھے؟ سب سے پہلا جادو جو سیکھتے تھے، میاں بیوی کے درمیان میں راڑ، میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کا علم سیکھتے تھے سب سے پہلے یہ۔
ایسا جادو سکھاؤ. وہ چلتا نا وہ، پتہ نہیں آپ لوگوں کو تو خیر یہ چیزیں نہیں ملی، موبائل کے دور میں آئے ہو آپ لوگ اس کائنات میں. ہم لوگ جو ہے ہمارے زمانے میں لال لڑی ہوا کرتی تھی. لال لڑی سمجھتے ہیں ہیں؟ لال لڑی دیکھی؟ لال لڑی کسی نے؟ اچھا جی، لال لڑی بھی لال لڑی، بننا چھوٹا بہو بڑی، وہی ہے لال لڑی بھی لال لڑی. لال لڑی کو ڈال دیا کرتے تھے چھپروں میں. جس کے گھر میں راڑ کرانی ہوتی تھی تو وہاں سے لال لڑی لی اور یوں کہہ دیا لال لڑی بھی لال لڑی، بننا چھوٹا بہو بڑی، یوں کر کے ڈال دیا کسی کے نام اس پہ چھت کے اوپر. پہلے چھپر پر ہی ہوا کرتے تھے پہلے، اور وہاں ڈال دیا اور بس لڑائی شروع ہو جاتی تھی. یہ اس طرح کے وہ ہوتے ہیں ٹوٹ کے ٹائپ میں. تو لوگ کہہ بھی دیا کرتے تھے کہ ایسا لگ جائے کسی نے لال لڑی ڈال دی ہے اوپر. ہاں وہی ہے بس. فَيَتَعَلَّمُونَ، مگر تم مت کرنا ایسے. اس سے نہیں ہوتا کچھ، ہوتا اس سے ہے کہ لال لڑی ڈال دی اور نیچے کو کہہ دیا ہم نے تمہارے ہاں لال لڑی ڈال دی ہے، تمہارا جھگڑا ہوگا. ابھی جو کہہ دیا ہے نا یہ تو کہنے سے دماغ میں بات بیٹھ گئی، او ہو جھگڑا ہوگا. اس دماغ میں بیٹھنے کی وجہ سے جھگڑا ہوا کرتا تھا. یہ نہیں تھا کہ صاحب لال لڑی ڈال دی جھگڑا ہو جائے گا. کبھی تم بھی جو ہے ڈھونڈ لو لال لڑی. یہ ہے جی فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں فرشتوں سے وہ علوم، وہ علوم یفرقون جو کہ جدا کر دیں بھی جس کے ذریعے سے بین المرء و زوج جدائی کر دی جائے، میاں بیوی کے مابین، میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جائے. کیسے؟ بِأَنْ يُبْغِضَ كُلًّا إِلَى الْآخَرِ، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، دیکھو جادو تو جادو ہے لیکن جادو میں بھی پاور جب آئے گی جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا. ایسے تھوڑی. وَمَا هُمْ أَيْ السَّحَرَةُ، یہ جادوگر نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں بِضَارِّينَ بِهِ، اس جادو سے یہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے من احد، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر ہاں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا ارادے سے اتنا پہنچا سکتے ہیں، بارادتی، اللہ کے ارادے سے. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ ایسے جادو سیکھتے تھے مَا يَضُرُّهُمْ فِي الْآخِرَةِ، جو انہیں نقصان پہنچایا آخرت میں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَهُوَ السِّحْرُ، اور انہیں فائدہ کچھ نہ پہنچائے، وَهُوَ السِّحْرُ، اور وہ جادو ہے. سمجھ میں آ رہی جی بات؟ اب آپ کو ہم ایک چیز دکھاتے ہیں آپ کو. پین اٹھاؤ، سب کاپی اٹھاؤ، پین اٹھاؤ، ایک دم اٹھاؤ. ہم تمہیں جادو دکھاتے ہیں. جادو، ارے جادو دیکھو گے نہیں دیکھو گے یہ بتاؤ پہلے. نہ دیکھنا ہو تو چھوڑو، اور دیکھنا ہو تو بتاؤ. دیکھنا ہے؟ اپنی کاپی پینسل ہاتھ میں لے لو ایک دم فٹافٹ.